مفتی صاحب، میں اب باغ فدق پر کچھ سوالات کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ باغ فدق ہے کیا، اور اہل سنت کا اس باغ کو لے کر کیا موقف ہے؟ دیکھیں، باغ فتح خیبر میں ایک باغ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اموال فہ میں سے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اسے وقف کر دیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال کا حکم تھا. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد ایک دفعہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال تو کیا، اور اس سوال میں بھی یہ ملحوظ رہے، جو ہمارے کنز العلماء نے ہی یہ توجیہ بیان فرمائی کہ سوال مال کے حصول کے لیے نہیں تھا. سوال صرف اس لیے تھا کہ جس طرح عبادات کر کے اور تلاوت کر کے وظائف پڑھ کے راہ خدا میں اجر لیتی ہیں، اسی طرح مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے بھی اس اجر کی بھی وہ حقدار بنے. اس نیت سے مال کا حصول تھا، کوئی مال کی طلب یا مال کی محبت کی وجہ سے وہ مطالبہ فتح نہیں تھا. یہ بات بات صرف اتنی تھی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، اور بات وہاں پر ختم ہو گئی. اس کے بعد روافظ نے پھر شان صدیقی پر حملہ کرنے کے لیے بڑی بڑی کہانیاں بنائیں، بڑی بڑی کتابیں لکھیں، طرح طرح کے پیندرے بدلے. ان ساری باتوں کے علماء اہل سنت شان صحابہ کے دفاع میں کئی طرح کے جواب دیتے رہے. ہاں، ایک ان کا دعوی عصمت، دعوی معصومیت تھا. اس کا جواب اہل سنت کے جن افراد نے بھی دیا، انہوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو، اس دعوی فدق کو خطا اجتہادی قرار دیا. اچھا. ہمارا جو مسئلہ ہے جس پر یہ سارا طوفان کھڑا ہوا، کوئی کہنے لگا کہ یہ تھا وہ تھا، ہم نے کتنی دفعہ واضح کیا کہ عام حالات میں قضیہ فدق سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کرنا وہ قرآن کے عمومی حکم کے مطابق تھا. وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا مسئلہ ہے کہ روافظ نے جتنے پینترے بدلے ہیں اور جتنے انہوں نے دعوے گھڑے ہیں، ان سارے دعووں کا رد علماء کس انداز سے دیتے آئے. آخری دعویٰ ان کا یہ تھا، اور وہ بھی صدیوں بعد جا کر ان کے متأخرین نے اس کو شامل کیا اور دعویہ بنا دیا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اور حدیث سب باتوں کو ایک طرف رکھیں، قرآن سے بھی وراثت نہ سمجھیں، نہ کسی حدیث سے سمجھیں. ان کی اپنی زبان سے یہ سب کچھ نکل جانا ہی ان کے حق ہونے کی دلیل ہے. یہ ان کے متأخرین کا دعویٰ ہے، جس کو تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے وہ تصفیہ ما بین سنی مشیعہ کے اندر نقل فرمایا. اور آخری جو دعویٰ ہے کہ ان کا مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، کیونکہ وہ معصومہ ہیں اور ان سے خطا اجتہادی ہو ہی نہیں سکتی. اس پر پیر صاحب کا دعویٰ تھا کہ روافظ تم آیت تطہیر سے دلیل مت بناؤ کہ خطا اجتہادی ہو ہی نہیں سکتی، قضیہ فدق میں بھی خطا اجتہادی ہو سکتی ہے. اسی پر جلالی صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ تھی کہ جب ہو سکتی ہے، کیونکہ قضیہ فدق ایک ماضی کی بات ہے، معین بات ہے جو ہو چکی ہے، اور پیر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ہو سکتی تھی، یعنی خلاصہ کلام پیر صاحب کا یہی ہے. اس کا معنی، مفہوم اور اس کی جو تعبیر ہے وہ یہی ہے کہ یہاں بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ہوئی خطا اجتہادی، تو پھر جواب ہے کہ خطا اجتہادی ہوئی ہے. اچھا. یہ اس مخصوص دعوے پر، اس کانٹیکسٹ کو آپ نے ساری گفتگو میں پیش نظر رکھنا ہے. نہ تو ہماری بات عام حالات کی ہے، نہ ہماری بات قرآن کے عمومی حکم کے مطابق عمل کرنے کے لحاظ سے ہے. ہماری بات صرف روافظ کے چوتھے دعوے پر ہے، اور بس. مفتی صاحب، میں نے آپ کا ایک بیان سنا، جس بیان میں آپ یہ ذکر کر رہے تھے کہ باغ فدق کے حوالے سے اہل سنت کی 3 آرائیں ہیں. جی بالکل، میں نے کہا ہے. وہ 3 آرائیں کون سی ہیں؟ وہی بات میں نے بیان کی نا کہ ایک وہ طبقہ ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے عمومی حکم کے مطابق عمل کر رہی تھی. ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کا بھی علم تھا. یعنی ایک تو کہتے ہیں نا کہ حدیث کا علم نہیں تھا اور قرآن کے عمومی حکم کے مطابق عمل کیا، پھر حدیث سن کر اس کی تخصیص کو سمجھ لیا اور پھر رجوع فرما لیا. دوسرا طبقہ ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حدیث کا علم تھا اور حدیث میں تخصیص کر رہی تھی، جس کو امام نبوی اور قاضی ایاز اور علامہ ابن حجر عسقلانی، ان بڑی ہستیوں نے ذکر کیا. حدیث کا پتہ تھا کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی، لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وراثت جو نہیں تقسیم ہونی اس سے مراد ہے ریاست کے بڑے اموال، التی لہا بال کے الفاظ ہیں کہ جو ذو بال، جو عظیم الشان اموال ہیں جس سے ریاست کا نظام چلتا ہے، وہ نہیں ہوں گے. باقی گھریلو چیزیں جو گھریلو ضروریات کی ہیں وہ تقسیم ہوں گی.
تو ایک موقف یہ تھا، ٹھیک ہے. اور تیسرا موقف وہی پیش کیا خطا اجتہادی والا. اچھا مفتی صاحب، کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم ان تینوں آراؤں میں سے اس آراء کا انتخاب کریں جس میں ادب کا پہلو زیادہ ہو؟ دیکھیں وہ میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ جب ایک مخصوص سوال ہے نا، اس کا جب جواب آئے گا تو اس کا جواب سوائے اس کے کوئی بن ہی نہیں سکتا. اس لفظ خطا کو ایک جان بوجھ کر ایک ہوا دے کر روافظ کے اصولوں کے مطابق ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، لیکن میں یہاں پہ یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جلالی صاحب کا ایک بیان جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جو میرے موقف کی تائید نہیں کرتا یا میرے موقف پر نہیں آتا وہ رافضی ہے، وہ رافضیوں کی طرفداری کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اہل سنت کی 3 موقف ہیں، جلالی صاحب کہہ رہے ہیں ایک ہی موقف اور اس موقع پہ کھڑے ہیں. میں اسی لیے ویسے تو یہ پوڈ کاسٹ میں حوالوں کا جو ہے نا وہ موقع نہیں ہوتا، اسی لیے یہ 2020 کا مضمون میں لے کر آیا، یہ مسئلہ فدق، تحفظ ختم نبوت اور عقیدہ معصومیت. یہ 2020 کا ہی بیان ہے، یہ فکر مستقیم میں شائع ہوا 2020 کا، جس کے پاس بھی موجود ہے. اس میں جلالی صاحب نے خود ان تینوں چیزوں کو بیان کیا، جس کو ہم نے بعد میں بیان کیا نا. جلالی صاحب نے خود کہا کہ ابتدائی طور پر بھی جب گفتگو کی جائے تو خطا کی نسبت نہ کی جائے، مسئلہ فدق کو بھی جب چھیڑا جائے تو خطا کی نسبت نہ کی جائے. ہاں مسئلہ صرف یہ تھا کہ روافظ کا چوتھا دعویٰ جس نے ذکر کیا، جس نے بھی اہل سنت کے جو بھی اہل سنت کے محققین علماء ہیں، انہوں نے جب دعوی عصمت کا رد کیا تو لفظ خطا سے ہی کیا. یہ ہمارا موقف ہے کہ اس پر لفظ خطا کے بغیر، خطا اجتہادی تسلیم کیے بغیر آپ اس دعوے کو رد نہیں کر سکتے. یہ موقف تھا. مفتی صاحب آپ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ لفظ خطا سخت الفاظ ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر جلالی صاحب اس کو مانتے ہیں یہ سخت الفاظ ہیں؟ سخت الفاظ کن کے لیے ہیں؟ جن پر ضرب پڑی ہے. یہ مانتے ہیں ہم کہ ضرب ہم نے بڑی سخت لگائی ہے روافظ پر. ڈاکٹر جلالی صاحب کا جملہ یہ ہے، ڈاکٹر جلالی صاحب کا جملہ یہ ہے کہ یہ الفاظ سخت ہیں، لیکن روافظ کو رد کرتے وقت آگے نا بات آپ نے بات کر دیا نا. نہیں روافظ کے لیے سخت نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ الفاظ سخت ہیں، جب روافظ کا رد کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ سخت الفاظ ہم نے بولنے ہیں. میں اس پہ کاؤنٹر کوسچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ روافظ کا رد کرتے وقت ہم سیدہ پاک کے لیے سخت الفاظ بول رہے ہیں، کیا آپ کسی سنی کو اس چیز کی اجازت دیں گے کہ کل کنا وہ کسی ناسبی کو جواب دیتے وقت کبائر صحابہ کے لیے سخت الفاظ استعمال کرے؟ یا آپ کسی مسلمان کو، میرا سوال مکمل ہو جائے، میرا ایک سوال مکمل ہو جائے پھر آپ کر لیں. کیا آپ کسی مسلمان کو اس چیز کی اجازت دیں گے کہ کل کنا وہ کسی عیسائی کو جواب دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سخت الفاظ استعمال کرے؟ اسی بات پر آ جائیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کسی اور کو اجازت دیں گے. کیا آج تک سارے حضرات، سیدنا معاویہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو خطا پر نہیں کہتے رہے؟ تسلسل کے ساتھ چلتے آئے ہیں، سب نے ایسا قول کیا خطا ہوا. اجتہادی کا قول ہوا نا وہاں نہیں پہ. مطلق خطا کا کہتے ہیں. منیف کراچی کے بیانات سن رہے، وہ خود کہتا تھا وہ بے خطا نہیں تھے، وہ سب خطا پر تھے. تو اس طرح تو آپ کا بھی بیان تھا کہ سیدہ پاک خطا پر تھی، جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی. ہاں تو ہم کہتے ہیں نا کہ مطلق بول کر خطا اجتہادی معین کیا نہیں جاتا آپ ہے. ان کی بات سے کیسے آپ نے مطلب نکال دیا کہ وہاں پہ وہ ٹھیک مطلق کہہ رہے خطا؟ ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ خطا اجتہادی ہوئی ہے، نہیں مطلق آپ بول ابھی کر خطا کا کول کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حنیف قریشی صاحب جو یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے خطا ہوئی اور حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی، یہ ٹھیک بیان کرتے ہیں؟ وہ خطا اجتہادی کے پیرائے میں جب بات کریں تو یہ کرتے آئے ہیں، سارے کرتے آئے ہیں. آپ نے کہا کہ حنیف قریشی نے جب خطا کا ذکر کیا تو غلط بات نہیں ہے، ہاں، کیونکہ اگر یہاں وہ سے خطا مراد کو خطا اجتہادی کے معنی میں رکھتا سر ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہاں سے مراد انہوں نے خطا اجتہادی لیے، میں اور آپ؟ اصل میں وہ جب بات کر رہے تھے نا، وہ 7 گناہ کو بھی شامل کر رہے تھے. آپ ان کا وہ جملہ کوٹ کریں ذرا. وہ جو بات چل رہی تھی نا کہ بے خطا بے گناہ کی بات چل رہی تھی، تو اس کو وہ رد کر رہے تھے کہ جب خطا اور گناہ اکٹھے معنی میں آ جائیں تو اس وقت وہ رد کر رہے تھے کہ بے خطا بے گناہ کا جو نعرہ ہے یہ غلط ہے. حالانکہ خطا جب گناہ کے معنی میں ہے تو اس وقت کہنا کہ وہ خطا پر تھے، ان کے لیے گناہ ثابت کرنا وہ غلط ہے. ہاں اگر وہ اجتہادی کا قول کرتی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. سر میری بات سنیں، ڈاکٹر صاحب کے جو ابتدائی الفاظ تھے وہ کیا تھے کس بارے میں؟ سیدہ پاک کے اس مسئلے کے حوالے میں. آپ سن لیں، اس میں یہی تھا نا جب وہ مانگ رہی تھی حضرت اچھا پیچھے پیچھے آپ وہ تقریباً 2.5 گھنٹے کا بیان ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب کی جو ہے نا وہ کتاب کی تشریح ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے سارے قضیہ فدق میں جتنے دعوے تھے سب کو نقل کرتے ہوئے رد کیا. ہم پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات پہ آ جاتے ہیں. آپ کے فریقے جو مخالف ہیں
یہ مسئلے کو چلتے ہوئے غالباً 4-5 سال تو ہو گئے ہیں، جی اور وہ اس پہ آپ کو یہ اعتراض کر رہے ہیں اور بار بار یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب سے یہ الفاظ بیان کیے. کتاب سے نہیں بیان کی، کتاب کی تشریح میں بیان کی ہے. کتاب کی تشریح انہوں نے خود سے کی ہے. ظاہر بات ہے جو کتاب میں پیر صاحب کا موقف تھا اس کو کھول کے بیان کیا. نہیں، کھول کے موقف پیر صاحب نے خود نہیں بیان کیا تھا، آپ نے کھول کے موقف بیان کیا. مطلب آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ پیر صاحب نے سیدہ پاک کے لیے وہاں پہ خطا کے لفظ نہیں بولا تھا؟ خطا کا لفظ ہی بولا تھا، لیکن انہوں نے ان معنی میں نہیں بولا تھا جن میں آپ نے بولا تھا. نہیں اسی معنی میں بولا تھا. انہوں نے کہا 100% آپ نے کن معنی میں بولا تھا؟ وہی ہے. اچھا، آپ نے خطا کا لفظ کن معنی میں بولا تھا؟ خطا اجتہادی کے مسئلے آپ نے بولا تھا. تو یہ الفاظ آپ تصفیہ شیعہ مابین سنی سے دکھاتے کیوں نہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے وہاں پہ لکھا ہو کہ وہ مانگ رہی تھی خطا پر؟ یہ تو ہمارا دعویٰ، ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پیر صاحب کی عبارت کی تشریح بالکل یہی ہے. سر تشریح میں آپ غلط بھی تو کر سکتے ہیں تشریح، کیا اس پہ گارنٹی کہ آپ تشریح صحیح کر رہے ہیں؟ آپ آ جائیں، کوئی اس عبارت کو پڑھ کے اس کی عبارت کی میں جو چوتھا دعویٰ ہے، میں نے سب کو چیلنج دیا تھا کہ کوئی مائی کا لال خاص طور سر آپ وہ عبارت ذرا پڑھیں. سامنے آیا تھا، میں نے کہا تھا پیر صاحب نے جس روافظ کے دعوے کو نقل کیا ہے، روافظ کی کتب سے وہ دعویٰ سامنے لے کر آئیں. پیر صاحب نے نقل تو کیا ہے نا، پیر صاحب کا تو وہ دعویٰ لے کر آئیں، اس کو سامنے رکھ کر اس کا جواب دے کر دکھائیں، پھر بات بنے. چلیں وہ آپ پیر صاحب کی وہ جو آپ دعویٰ بات کریں پیر صاحب کی، وہ ذرا پیش کریں. آپ کیا پیر صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ روافظ نے جو چوتھا دعویٰ پیش کیا ہے کہ سیدہ پاک چونکہ معصومہ ہے، خلاصہ اس کا یہی ہے، اور معصومہ سے خطا ہونا ممکن نہیں ہے. اب تھوڑا سا یہاں رک جائیں، میں آپ کو تھوڑا سا پیر صاحب کے کلام سے نا تھوڑا سا اور بھی مسئلہ واضح کر دیتا ہوں. پیر صاحب نے جب قادیانیوں کے جوابات دیے تو 5 جگہ اپنی کتابوں میں پیر صاحب نے یہی مطلق خطا اور صرف غلطی کا لفظ، مطلق غلطی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا. جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے معیار ہوتے ہیں. مفتی صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنے کسی قول کی دفاع میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ تو ختم نبوت کا مسئلہ واضح کر رہے ہیں نا، رد کرنا تھا، رد کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو اپنے دفاع کی بات آپ اپنے قول کی دفاع میں سیدہ پاک کی دفاع کی بات ہو رہی ہے. نہیں آپ اپنے قول کی دفاع کے لیے کیا کر رہا ہوں کہ آج تک ان کی کتابیں چل رہی ہیں، ساری دنیا پڑھ رہی ہے. اچھا پیر بندہ ان کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے کر رہا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کتابوں میں لفظ یہ سخت ہیں کہ ٹھیک ہیں. کن کتابوں میں؟ یہ پیر صاحب کی کتابیں جو ہیں، سیف چشتیائی ہے، شمس الہدایہ ہے، ہدیۃ الرسول ہے، ان کتابوں میں ان لفظوں کا ہونا آج سخت ہے کہ ٹھیک ہے؟ جو انبیاء کرام کے لیے انہوں نے استعمال کیے ہیں، ہاں جی، وہ تو وہاں پہ قادیانیوں کو جواب دے رہے ہیں نا حضور. اپنا آپ کا قول دیکھیں، آپ اپنے قول جو آپ نے تشریح کی اس تشریح کو واضح پہلے اس پر آئے نا کہ میرا سوال تو مکمل ہے کہ نہیں ہے، پہلے اس پر فیصلہ کریں. کون سے؟ یہی لفظ خطا، لفظ غلطی سخت ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں، اگر تو واقعی ہوئی ہے تو آپ تو کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ تو پہلے آپ خطا اجتہادی تو ثابت کریں نا. آپ کے مخالفین یہ سوال کرتے ہیں خطا اجتہادی کیسے ہے؟ ہاں جی، سیدہ پاک نے عموم پر استدلال کیا، جناب صدیق اکبر نے مخصص پیش کیا. ہاں جی، یہاں پر اجتہاد ہوا کہاں پہ؟ بس یہی بات کریں. اس بات کو، یہ جو 2020 کا مضمون ہے، اس میں ہم نے خود لکھا تھا کہ جب عموم سے استدلال کی بات ہوگی تو ان کی خطا اجتہادی کی بات نہیں کرنی. یہ میں آپ کو دوبارہ جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں واضح ہے کہ 3 مراحل ہیں. 2 مسئلہ باغ فدق کے بیان میں بھی اتنا کافی ہے کہ سیدنا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ فرمایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مصطفیٰ پیش فرما دی، جسے سن کر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی اور اس حدیث کو قبول کر لیا. یہاں بھی آپ کی طرف خطا کی نسبت نہ کی جائے. آپ کہہ رہے ہیں نا خطا کی نسبت نہیں کرنی، انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے حدیث پیش کر دی، تو خطا کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہم نے بھی کہا ہے. یہ کتاب والے، یہ سارے حضرت یہ آج پیش کر رہے ہیں. اس بات کو تو ہم نے 4 سال پہلے، بلکہ 5 سال پہلے 2020 کا ہی مضمون ہے، 2020 میں پیش کر دیا. اب دیکھیں، ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے اس کے اوپر آنے والے اعتراضات کے کئی جوابات ہوتے ہیں. یہ بات ہے ہی نہیں کہ ہم عموم سے استدلال میں انہیں خطا پر کہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، یہ بات یہیں آپ پر اس چیز کو مانتے ہیں کہ سیدہ پاک نے میں نے کلپ میں بیان کیا تھا. میرا کلپ پہلی دفعہ ان لوگوں نے سنا، یہ پنڈی گروپ نے، اور مجھے سینڈ کیا. ان لوگوں نے سینڈ کیا جو مجھے بڑی بڑی گالیاں دیتے تھے. وہ سارے مجھے دعائیں دے رہے تھے، زاہد صاحب سلامت نہیں، آپ نے تو حق ادا کر دیا، آپ مان گئے. میں نے کہا میں آج نہیں مان رہا، میں تو 4 سال پہلے کہہ رہا تھا، اور میں اکیلا نہیں کہہ رہا تھا. یہ جلالی صاحب کا مضمون تھا میرے سامنے،
اور جلالی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب عموم سے استدلال کی بات ہوگی تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا اجتہادی پر نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ قرآن کا عمل ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو جب دشمن کئی طرح سے پیش کرتا ہے نا، پھر اس کا جواب کسی اور انداز سے بھی دیا جاتا ہے. میں آپ کو پیر صاحب کی کتابوں سے مثال دے دیتا ہوں. آپ نے کبھی کسی کی زبان سے سنا ہے کہ ہجرت مدینہ کا فیصلہ خطا اجتہادی کی بنیاد پر تھا؟ نہیں. کبھی سنا ہے کہ بیت رضوان کا فیصلہ اس وقت مکہ شریف جانے کا ارادہ کرنا کسی خطا اجتہادی کی بنیاد پر تھا؟ نہیں. اور میں نے بھی کبھی نہیں پڑھا. اتنا علمی لٹریچر پڑھنے کے باوجود میں نے نہیں پڑھا، اور بعد میں نے بڑا کھنگالا، کسی نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا کہ یہ غلطی تھی یا اس میں کوئی خطا والی بات تھی. دیگر مقامات پر اسارہ بدر کے معاملے میں نے کہا ہے. تھوڑی سی بات میری کمپلیٹ ہونے دیجیے گا. لیکن پیر صاحب پہلی شخصیت سوال ہیں، لکھ لوں گا، میں سوال بھول جاؤں گا جو اس پہ اٹھتا ہے. جی آپ بتائیں. پیر میرے شاہ صاحب پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دونوں واقعات کو، ایک کو غلطی کہا، دوسری کو خطا اجتہادی کہا. اجتہادی میں بیان کر رہا ہوں. آپ دوبارہ یہ جملہ بولیے گا. پیر میرے علی شاہ صاحب پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دونوں واقعات کو غلطی اور خطا سے تعبیر کی. 1400 سال میں میرے مطالعے میں یہی ہے، کوئی ایسا پچھلا بندہ نہیں ملا کہ جو ان واقعات کو غلطی اور خطا کہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. دیگر واقعات میں کہا گیا، اسارہ بدر میں بدر کے قیدیوں کے فیصلے میں کئی لوگوں نے اس کو خطا اجتہادی کہا، بلکہ کتابوں میں یہ نصاب کا حصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے اس طرف کیوں گئے ہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا. جس طرح آپ نے کہا کہ جب سارے بیان کر رہے ہیں کہ سیدہ پاک کا جو فیصلہ تھا وہ تو قرآن کے عموم کے مطابق تھا، تو ادھر خطا اجتہادی کا قول کیوں کیا؟ اس پر ہم بھی پوچھتے ہیں کہ جب کوئی بھی بیان نہیں کر رہا تو پیر میرے علی شاہ صاحب کیوں اس طرح بیان کر رہے تھے؟ سوال آپ سے پوچھوں. پیر صاحب کی بات مکمل ہونے دینا. ایک میں پہلے وہ مثال کے طور پر جو اب پیر صاحب کی بات یہ تھی کہ پیر صاحب نے یہ موقف کیوں اختیار کیا. مسئلہ یہ تھا کہ جو قادیانی تھا اس کا اعتراض اس طرف تھا. یہ تو مسئلہ تھا ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ خطا اجتہادی ہے، یہ درست فیصلہ ہے. عام حالات کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی. یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے کسی حدیث کی کے اوپر اشکال اٹھ رہا ہو یا قرآن کی کسی آیت کے اوپر اس کی تشریح ضروری ہو تو وہاں پر انہوں نے انبیاء کرام کی خطا کو نقل کی ہے. ٹھیک ہے. اپنے کسی ذاتی قول کی دفاع کے لیے انہوں نے کہیں پر دفاع کے لیے نہیں ہے، ختم نبوت کا تحفظ تھا اس سے. جی میں وہی پوچھ رہا ہوں جناب، آپ تو اپنے ذاتی قول کی دفاع کی بات کر رہے ہیں. ذاتی قول کی دفاع کی بات نہیں ہو رہی. تشریح آپ نے کی ہے. یہ جو بات ہے خطا اجتہادی کی، یہ آپ کا ذاتی قول ہے. نہیں، یہ تو روافظ کا رد ہے. یہ تو شان صدیقی قول آپ کے ذاتی قول ہے. شان صدیقی پر حملہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ظالم خاصب ہیں. یہ تو سیمینار ہی اس گستاخہ کے رد میں ہوا تھا. اگر کوئی بدبخت آدمی جناب صدیق اکبر کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرے گا، ہم اس کے جواب میں جناب سیدہ فاطمہ کے لیے الفاظ استعمال کریں گے. ایک بات درمیان میں رہ گئی ہے، وہ پھر بات مزے نہیں بنے گا. اس میں لگے ایک بات مکمل ہونے. میرا سوال یہ تھا کہ 14 صدیوں میں اور کوئی ایسا نہیں گزرا جنہوں نے اس بات کو اس انداز سے بیان کیا ہو. 1400 صدیوں میں وہ بھی ایسا بھی کوئی بھی نہیں گزرا کہ انہوں نے یہ مسئلہ ایسے بیان کیا جیسے آپ بیان نہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو، پھر آپ نے بھی ان سے لینا ہے. کوئی ایک بندہ سر میں حاضر ہوں، میں آپ کے آنے سے پہلے ہی 2-3 پروگرام اس ٹاپک پہ کر چکا ہوں. اب مسئلہ یہ تھا کہ قادیانی کا دعویٰ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاشفے میں خطا ہو جاتی ہے. انہوں نے جو خبریں دی تھیں مسیح کے آنے کی، کلیئر ہوگی نا چیز، اس پہ تو میرا خیال ہے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کلیئر ہوگی ہے کہ اس کا جواب پیر خطا اجتہادی کے بیان نہیں بنتا تھا. نہیں، پیر میرے دیکھیں بات میں نے مان لیا اس چیز کو کہ پیر میرے شاہ صاحب نے جہاں پر حدیث پر کوئی اشکال آ رہا تھا یا قرآن کی آیت کی جہاں پہ تشریح کی ضرورت تھی وہاں پہ انہوں نے خطا کے اقوال کیے ہیں، لیکن اپنی کوئی ذاتی تشریح کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایسا بھی نہیں ہے جو آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے. اچھا اس پہ وہ کہ قادیانی کا جو اعتراض تھا اس اعتراض کا جواب اس خطا اجتہادی کے قول کے بغیر بنتا ہی نہیں تھا. اس لیے پیر صاحب نے پھر وہی موقف اختیار کیا، اس کے بغیر جواب بھی بنتا تھا. آپ جس کے جواب میں قبلہ جلالیہ صاحب نے یہ موقف اختیار کیا ہے خطا اجتہادی کا، آپ روافظ کا وہ دعویٰ ملحوظ رکھیں اور اس دعوے کے مطابق خطا اجتہادی کا قول کیے بغیر ان کے دعوے کو رد کریں، بنتا ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے، آپ بات کر رہے ہیں عمومی حالات کی، ہم عمومی حالات کو ڈسکس نہیں کر رہے. ابھی میں سوال رکھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے خود یہ بات کی کہ 1400 سال میں پیر میرے علی شاہ صاحب واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یہ اقوال کیے، کیونکہ ان کے سامنے دعویٰ ایسا آیا. ٹھیک ہے، اس دعوے کا جواب پھر یہ دعویٰ آج آیا یا ایسے 1400 سال؟ مرزا قادیانی نے بنایا نا دعویٰ. مرزا قادیانی نے جب دعویٰ بنا دیا، ہم اسے 2 قدم آگے چل کے آ جاتے ہیں نا. حضرت فاطمہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ دعویٰ بھی کیا آج آیا؟ وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا دعویٰ متأخرین کا آیا
جس نے اس دعوے کو نقل کیا، ہاں ہر دور میں اعتراض ہوا نا، ہر دور میں اعتراض 1400 سال. آپ ابتدائی آپ نے خود مانا کہ 1400 سال میں پیر مہدی شاہ صاحب نے جو کچھ اقوال نقل کیے ہیں 1400 سال میں کسی نے بھی نہیں کیے. ہم اس سے پیچھے آتے ہیں. آپ خطۂ اجتہادی کی ٹاپک کو ہم ڈسکس دوبارہ کرتے ہیں. آپ ابتدائی پہلے جو 1000 سال ہیں ان میں سے کسی ایک بھی اصولی کا یہ موقف واضح کر دیں کہ انہوں نے سیدہ پاک کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. یہی آپ اصل ٹاپک پر آ گئے. اسی طرف میں لے کر آنا چاہتا تھا. میں خود آ گیا جی. کسی بندے نے اس اعتراض کو نقل کیا ہو جو روافظ کا دعوی عصمت ہے. آپ اس پر آئے نا. بات عمومی حالات کی ہو نہیں رہی. بات ہو رہی ہے کہ روافظ نے دعوی عصمت کر کے کہا کہ سیدہ پاک چونکہ معصومہ تھی اور معصومہ کی زبان سے جو نکل گیا وہ بالکل درست نکلا ہے, وہ خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی. جس نے بھی اسلام کے لٹریچر میں روافظ کے اس دعوے کو نقل کر کے رد کیا اس نے پھر خطا اجتہادی کا قول نقل کر کے رد کیا. یہ میرا چیلنج ہے. جیسے میں ایک کتاب لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے, یہ حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب علیہ رحمہ کا وہ نسخہ ہے. اس میں بھی انہوں نے بالکل وہی دعویٰ نقل کیا. یہ ابتدائی 1000 سالوں کے آپ 1000 سال پر 1000 سالوں میں کوئی وہ اعتراض نقل کر کے پیش کریں کہ جس میں انہوں نے وہی اعتراض کیا ہو جو بات متأخرین نے پیش کی. حضور میری بات میں اس پہ سوال کرتا ہوں. دیکھیں آپ نے میں نے حوالہ مانگا, آپ ابھی 200 سال پر آنے عبدالعزیز پرہاروی کا وہ حوالہ پیش کریں. ابتدائی 1000 سال جو گزرے ہیں وہاں ان میں سے کوئی حوالہ کیوں نہیں پیش کر رہے؟ اب 1000 سال پہلے والا وہ اعتراض نقل کریں نا کہ کسی ایک محقق نے روافظ کا وہ دعویٰ نقل کیا ہو پھر اس کے جواب میں خطا اجتہادی کا قول نہ پیش کیا ہو, وہ پیش کریں. روافظ کا اعتراض کب سے ہے؟ روافظ کا اعتراض جب سے ہے جس نے نہیں 1400 سال سے نہیں ہے, یہ بھی واضح رکھیں. یہ دعویٰ عصمت جو فدق میں انہوں نے کیا ہے, وہ جو کہہ رہا تھا نا ہمارا مخالف کہ عصمت کا دعویٰ تو شروع سے ہے روافظ کا, لیکن دعویٰ فدق میں عصمت کا دعویٰ کر کے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ثابت کرنا یہ بہت بعد میں آ کر ہوا. یہ متأخرین جو روافظ ہیں انہوں نے کیا, اور متأخرین کا قول کس دور کی بات ہے؟ یہ تقریباً 5 صدیوں بعد کی بات ہے. تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد جو 500 صدیاں گزری ہیں ان میں سے کسی نے بھی رد نہیں کیا. جس کے سامنے وہ دعویٰ آیا ہے, آپ مجھے ایک بندہ پیش کر دیں, ان سے سارے حوالے لے آئیں. ایک بندہ کہ جس نے روافظ کے اس دعویٰ عصمت کو باب فدق میں سچا ثابت کرنے کے لیے یہ دعویٰ نقل کیا اور روافظ کا, اور جواب میں خطا اجتہادی کا قول نہ کیا ہو. حضور یہ تو دلیل آپ نے پیش کرنی ہے نا. میں نے تو پیش کر دیا. آپ نے دلیل پیش کرنی ہے کہ میں نے پیش کر دیا 500 سالوں میں کسی کا عقیدہ نہیں تھا. ابتدائی 500 سالوں میں کسی کا عقیدہ نہیں تھا. 500 سال بعد یہ عقیدہ آیا, تو آپ نے یہ دلیل پیش کرنی ہے نا کہ جس طرح پیر مہدی شاہ صاحب نے اس دور میں روافظ کا رد کرتے وقت یہ دلیل پیش کی اور یہ تمام تر مسائلیں آگے رکھی. تو اس دور کے جو 500 سال کے جو اس دور کے جو اصولیین گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی خطا اجتہادی کا قول بی بی پاک کے لیے بالکل کیا ہے. میں وہی بتاتا ہوں. آپ ابھی 200 سال پہلے آپ نے کہہ دیا نا 500 سال اور 200 سال میں فرق ہے نا. دیکھیں 200 سال ابھی 1400 ان کی کتب میں دعویٰ آیا. ہمارے جو اسلاف تھے جنہوں نے بھی اس دعوے کو نقل کیا, یہ میرا جملہ ذرا غور فرمائیے گا, ہمارے اس اہل سنت کے اصولوں میں اہل سنت کے جو محققین گزرے ہیں انہوں نے روافظ کے اس دعوے کو جب اپنی کتابوں میں نقل کیا تو اس کے جواب میں خطا اجتہادی کا قول سب نے کیا ہے. کہاں پہ سر؟ یہ علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی کو لے لیں اور پیر میرے علی شاہ صاحب کو لے لیں. یہ عبدالعزیز پرہاڑوی پہ یہ کب کے ہیں بتائیں؟ ان کے سامنے اچھا میں سامنے وہ بات بھی رکھتا ہوں. ہمارے مطالعے میں جو اچھا علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب پتہ ہے ابھی ہم نے پیش کیا, ہمارے سامنے یہ نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہم نے 4 سال بعد یہ حوالہ پیش کیا, اچانک سامنے آیا. اسی طرح ہمارے سامنے سب سے پہلے پیر میرے شاہ صاحب کا جواب تھا. یہ پرہاڑوی صاحب کا جواب ہمارے سامنے بھی اتنے عرصے بعد آیا. پیر میرے شاہ صاحب کا آپ کیا جواب پیش کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے بھی روافظ کے دعوے عصمت کو نقل کر کے خطا اجتہادی کا ہی قول کیا ہے. اسی طرح خطا اجتہادی کا قول ویسے آپ نے کنفرم کلیئر نہیں کیا تھا کہ آپ پیر میرے شاہ صاحب نے کیا؟ نہیں, پیر میرے علی شاہ صاحب نے جو جواب دیا, آپ نے کہا تھا کہ ہم تشریح کرتے ہیں اس کی نا, آپ کی تشریح میں پیر میرے شاہ صاحب دعویٰ انہوں نے نقل کیا, تشریح یہی بنتی ہے, اس کے علاوہ کوئی بنتی ہے. وہ تشریح آپ کی بھی بنتی ہے. اسی طرح پیچھے جو ہمارے سامنے آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ کیا چیز؟ کہ وہ تشریح آپ کی ہے, اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا تو پیر میرے شاہ صاحب اعلیٰ حضرت گولوڑی کی ذکر, اعلیٰ حضرت گولوڑی حضرت تاجدار گولوڑا سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب کی 100% تشریح یہی ہے. اس کے علاوہ جواب بنتا ہی نہیں ہے. نہیں جواب بنتا ہی نہیں, ایک الگ بات. اچھا آپ اس پر آئیں کہ اس پہ کیوں سر میں سوال پوچھ رہا ہوں, آپ جواب دے دیں. میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت
کہ یہ تشریح اعلیٰ حضرت گولڑوی کی یہ تشریح ہے، تو یہ تشریح اعلیٰ حضرت گولڑوی نے خود کی ہے یا آپ نے کیا؟ یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری تشریح ہے اور آپ کی تشریح اعلیٰ حضرت گولڑوی کے نظریے کا ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ پیر میرے علی شاہ صاحب جناب خطا کا قول کر ہی نہیں سکتے، پیر میرے علی شاہ صاحب تو انبیاء کے لیے کر گئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خطا اجتہادی کبھی بنتی نہیں تھی وہاں کر گئے، یہ پیر صاحب کی مثال دی ہے. تو پیر میرے علی شاہ صاحب کے لیے کیا بئی تھی کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطا اجتہادی کا قول کر دینا. سیدہ پاک کا جو مطالبہ تھا اس پہ اجماع ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو اجماع انہوں نے نقل کیا نا، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کے اس حکم کا عموم، اس کے عموم ہونے پر بھی اجماع ہے کہ نہیں ہے، پہلے تو اس کو ثابت کریں. ابھی آپ نے خود عموم مانا ہے تو اس پہ میں تو مانتا ہوں لیکن اجماع نہیں مانتا، لیکن اجماع اور چیز ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس بات یہ بات کی جاتی ہے کہ سیدہ پاک کا جو مطالبہ ہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ اجماع دکھایا جائے کہ یہ عموم ہے کہ نہیں ہے. اس میں اس کے سیدہ پاک نے مطالبہ کیا، اس کے عموم ہونے پر اجماع نہیں ہے حضرت. سر میں بتاتا ہوں نا، سیدہ پاک نے مطالبہ کیا جی، کسی ایک صحابی نے بھی اس مطالبے کا انکار کیا؟ مطالبہ کرنا، سوال کا جواب دے دیں، کیوں ادھر سے کسی ایک صحابی نے انکار کیا؟ نہیں، انکار تو نہیں کیا، بالکل بجا. اور اصولیین نے میرے خیال عبارت بھی یہی نقل کیا ہے کہ لم ينکر علیہا احد من الصحابہ، کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا. جب سیدہ پاک کے اس استدلال پر کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا، مطلب کہ ہر صحابی کو پتا تھا کہ سیدہ پاک عموم سے استدلال کر رہی ہیں، اور عموم سے استدلال تو واجب ہے. حضرت آپ پھر بات کو اس طرف لے آئے. میں واضح کہہ رہا ہوں، اسی طرف چاہ رہا ہوں. جلالی صاحب کا بھی موقف میں نے لکھ کر دیا کہ عموم سے استدلال پر انہیں نہ کسی نے خطا پر کہا ہے. آپ نے اجماع صحابہ مانگا تو میں نے اس پر دلیل پیش کیا. آپ مخالف میں رد پیش کر دیں، دلیل پیش کر دیں کہ سیدہ پاک کی اس پہ وہ نہیں ہے، دلیل یہی ہے، اجماع نہیں ہے. کہ پہلی بات یہ ہے جو اجماع کی بات ہے نا، وہ ایک مسئلہ الگ ہے. یہ مسئلہ اس کے ساتھ ہے، مسئلہ الگ نہیں ہے. آپ اس کو الگ بیان کر کے اپنے طرز سے اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنا چاہیے، الگ بات ہے. ہمارا مسئلہ عموم سے استدلال والی بحث میں ہے ہی نہیں. ہمارا مسئلہ تو روافض کے اعتراض ہے. روافض کا اعتراض الگ چیز ہے، عموم کے مطابق فیصلہ کرنا بالکل الگ چیز ہے. اجماع صحابہ کے مخالف آپ مقابل میں آپ کول لے کر آ رہے ہیں. اجماع صحابہ تو اس بات پر تھا نہیں. چلیں ابھی آپ کو میں نے دلیل پیش کی، ابھی کہہ رہے ہیں اس بات کا لمحے کے لیے میں اس طرف آتا ہوں. ویسے ہمارا یہ نام موقف ہے. آپ نے مانا کہ اجماع صحابہ ہے اس پہ، ابھی آپ نے خود میں آپ کو بتاتا ہوں اجماع صحابہ کس پر ہے، اس کو سمجھیں. پہلی بات یہ ہے قرآن کی اس آیت میں عموم، پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے ہمارے مخالف طبقے نے کہ عموم ہے، اجماع صحابہ ہے. اجماع صحابہ اس کے عموم پر بھی ہے، پھر عموم سے استدلال پر بھی ہے، دونوں پر عموم ہے. تو اس اجماع کا منکر گمراہ ہے. حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب، آپ نے جب تصفیہ کے اندر اس موضوع کو شروع کیا تو سب سے پہلے آیت کے عموم کو رد کیا ہے. یہ میرا چیلنج ہے ان سب کے لیے. آپ نے فرمایا آیت میں عموم ہے ہی نہیں. آپ پیر میرے علی شاہ صاحب کی عبارت آئے نا، میں آ جاتا ہوں اس بات پہ. مجھے ایک بات کا جواب دیں آپ مجھے. انہوں نے کہا کہ اس عموم کا منکر گمراہ ہے. پیر صاحب تو عموم مانتے ہی نہیں ہیں. میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں آپ کو، آپ ذرا اگر سنیں. اچھا، آپ اس آیت کے عمومی ہونے کے اقراری ہیں یا انکاری ہیں؟ عموم ہے. ابھی کہہ رہے پیر میرے شاہ صاحب کہہ رہے نہیں، اور پھر آپ کیوں اقرار کر رہے ہیں؟ پیر میرے شاہ صاحب نے وہی بات ہے نا، پیر صاحب کی بات کا نا، اس کا دیکھیں میری بات سنیں. جب اجماع کے مقابل موقع بیان کر رہا ہوں کہ پیر صاحب نے رد کیا. میرا بھی دیکھیں، میرا کاؤنٹر کوسچن بھی لینا آپ کا حق ہے نا. دیکھیں میرا کاؤنٹر کوسچن، آپ نے کہا کہ یہ جو راولپنڈی کے جو علماء کرام ہیں یہ مطالبہ یہ کرتے ہیں، دعویٰ یہ پیش کرتے ہیں کہ اجماع صحابہ کا مخالف کیا ہے؟ گمراہ ہے. تو پیر میرے علی شاہ صاحب تو اس آیت کو عموم مان ہی نہیں رہے. جی مان ہی رہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیر میرے علی شاہ صاحب پہ بھی وہی فتویٰ لگایا جائے گمراہی کا؟ آپ یہ دعویٰ یہ سوال کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر آئے گا نا سوال. یہ آپ ان سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اجماع صحابہ کے مقابل کوئی قول آ رہا ہو، یا تو اس قول کو رد کیا جاتا ہے یا تو اس کی تعویل کی جاتی ہے. کیا پیر میرے علی شاہ صاحب کے اس قول کی یہ تعویل نہیں کی جا سکتی کہ پیر میرے علی شاہ صاحب آج کے روافظ کو جواب دیتے ہوئے یہ بات کر رہے ہوں کہ روافظ آج بھی اس آیت کو عموم کے لیے مانتے ہیں، اور پیر میرے علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ آیت عموم کے لیے نہیں، آج کے دور میں آیت مخصص ہے یہ. اچھا چلے بات ہوگی. پہلی بات یہ ہے، اب آئیں یہ جو عموم کی بات ہے نا، عموم پر وہ جو گمراہی والی بات ہے نا، گمراہی والی بات ہے، اس پہ بھی تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب تک اجماع نہ پہنچاؤ. ایسا نہیں. کیسے؟ پیر میرے شاہ صاحب کے علاوہ میں تو ان کو دکھانے کے لیے پیر صاحب کا نام لیا. ایک بہت بڑا آپ نے عبدالعزیز پرہاوری کا بھی نام لیا تھا، لیکن وہ بات آدھی چھوڑ کے آپ سائڈ پہ ہو گئے. نہیں، میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے اس دعوے کو نقل کیا، انہوں نے بھی خطا اجتہادی کا قول کیا. 200 سال پرانے ہیں نا، یہ ان کے ذاتی تفرد ہے نا. تفرد نہیں ہے. یہ کیا تفرد نہیں ہوتا حضرت.
تفرد تب ہوتا ہے کہ جب ایک روافظ کے دعوے کو انہوں نے رد کیا، آپ کہتے ہیں یہ تفرد ہے، یہ جواب صحیح نہیں دیا، آپ اس کا صحیح جواب دے کر نکلے سر اجماع صحابہ کے مقابل کول آ رہا ہے تو وہ تفردی کون لیا جائے گا؟ آپ دونوں باتوں کو مکس کر رہے ہیں، آپ ایک پر لے کر آئیں، پہلے ایک پر لے کر آئیں پھر بات چلیں. جو اجماع صحابہ ہے نا، اجماع صحابہ صرف اس بات پر تھا کہ عموم سے استدلال کرنا درست ہے. یہ اصولی پیش کرتے ہیں، اصولی تو اپنے اصولوں کو دفاع کر رہے تھے. اس پر وہ مثال بھی بیان کرتے ہیں، مثالیں پیش کرتے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عموم سے استدلال کی ہے. استدلال کا عمل درست ہونا وہ الگ چیز ہے. ایک ہوتا ہے ابتدائی اجتہاد اور ایک ہوتا ہے انتہائی اجتہاد. ابتدائی اجتہاد یہ ہے بذل جو بھی بندے کے وسعت میں ہے وہ سب کچھ بندہ اس میں خرچ کرے، اور انتہائی یہ اجتہاد یہ ہے کہ اس کوشش کا عند اللہ جو حکم شرعی معین ہے اس کے موافق ہو جانا. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اصولی جو کچھ پیش کرتے رہے ہیں وہ یہ پیش کرتے رہے ہیں کہ عموم سے استدلال کرنے کے لیے اپنی طاقت صرف کرنا اجتہاد میں بالکل درست ہے. ان کا تو یہ موقف تھا، یہ نہیں کہ جس نے عموم سے استدلال کیا اس کے استدلال 100% درست ہے، وہ اب عند اللہ حکم شرعی کے بالکل موافق ہے، اس کی موافقت نہیں نہ ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسا کسی نے نہیں پیش کی. یہ میرا کھلا چیلنج ہے ان سب کے لیے. اگر یہ ہے کہ جو کچھ عموم سے سمجھا جائے وہ اللہ کے حکم کے بالکل مطابق ہوتا ہے، ان کا اگر مدعا یہ ہے پھر تو لازم آئے گا کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کا حق بنتا تھا، پھر دیا کیوں نہیں؟ سادہ الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصولیین نے جو اصول بیان کیا وہ ٹھیک بیان کیا، مثال غلط بیان کی؟ نہ، اصول انہوں نے جو مثال بیان کی نا اس کو کہا کہ اس پر اجماع ہوا ہے، جبکہ اصولی اپنے اصول پر اجماع ذکر کر رہے تھے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. یہ مطلب یہ بات آپ نے میرے وہ سوال وہ جو ان کا نمائندہ تھا، میں نام نہیں جانتا واللہ علم، اس کے سامنے رکھا تھا. نہیں، میں ایک سوال اس پہ سوال رکھ لوں، وہ میرے ذہن سے نکل جائے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اصولی ایک اصول بیان کر رہا ہے اور جو اس کی وہ مثال بیان کر رہا ہے وہ اس کے اصول پر اجماع صحابہ ہے اور اس کی مثال پر اجماع صحابہ نہیں ہے؟ نہیں، اجماع صحابہ کی جو بات ہوئی نا وہ اصول پر ہوئی ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کہہ رہے ہیں اصول پر اجماع صحابہ ہے، جو اصولی نے اس پر جو مثال بیان کی اس میں اجماع صحابہ نہیں ہے. مثال جو بیان ہوئی ہے نا اس پر اجماع صحابہ کہ یہ کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ بالکل اسی طرح تھا اور درست تھا اور عند اللہ حکم شرعی کے موافق ہوا، اس پر کوئی اجماع نہیں ہے. اس کی مثال میں پیش کر دوں. میں نے پہلے نام لیا کہ کتنے ہی تھے کہ وہ کہتے تھے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حدیث کا علم تھا، پھر تو عموم سے استدلال کی بات ہی نہ رہی. سر یہ کون کہتا ہے؟ وہ حضرت قاضی ایاز ہیں، امام نووی ہیں، حضرت علامہ ابن حجر مالکی ہیں، ابن حجر اسقلانی ہیں، اتنے بڑے ائمہ ہیں، وہ سارے یہی بیان کرتے تھے. مفتی صاحب، ابن حجر کا آپ نے حوالہ پیش کیا، اگر ابن حجر کے اقوال آپ اس جگہ پر پیش کریں گے تو آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ ابن حجر نے سیدہ پاک کے شیخین کے حوالے سے جو اقوال نقل کیے ہیں، میں وہ ذکر نہیں کرتا یہاں پہ، لیکن آپ ان سے بخوبی واقف ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ابن حجر نے یہ ذکر کیا، آپ نے بھی مثال کے طور پر یہ ہے کہ ابن حجر نے اور دیگر علماء نے، قاضی ایاز صاحب نے بھی یہی ذکر کیا، امام نووی علیہ الرحمہ نے بھی اسی کو اختیار کیا، اور سب کا دعویٰ یہ تھا کہ اجماع صحابہ اس پر تھا کہ حدیث اپنے منہ پر ہے. انہوں نے ایک اور اجماع نقل کیا ہوا ہے، ھذا تعویل خلاف ما ذهب الیہ ابو بکر و عمر و سائر الصحابہ. دوبارہ یہ چاہتا ہوں آپ اس کو کلیئر کریں، کیا ایسا ممکن ہے کہ اصولی ایک اصول پیش کرے اور اس اصول کی مثال وہ غلط پیش کر دیں؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ میرے پاس سامنے کتاب ہے، اسی میں سارا کچھ انہوں نے بیان کیا جس کو آپ لے کر چلے ہیں. اصولی نے اصول پیش کیا، شاہ صاحب نے یہ ساری تحقیق پیش کی ہے، حبیب الحق شاہ صاحب، ٹھیک ہے. انہوں نے اسی قانون کے تحت ایک مثال ذکر کی، ایک قول نقل کیا، اور اس میں خود ہی انہوں نے اپنی ساری عمارت کو زمین بوس کر دیا. کس طرح؟ وساری کو وساری قطع، یہ بھی آیت عموم ہے، عام ہے، ہر چور کو شامل ہے، جو بھی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے. ہمارا درس نظامی کا ایک ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ہم اصول شاشی سے لے کر مسلم ثبوت تک ثابت کرتے ہیں کہ امام شافعی نے اجتہاد غلط فرمایا، اور آج تک انہیں کہتے ہیں کہ خطا پر ہے. ایسے ہی ہے، حالانکہ آیت سے استدلال تھا ان کا. سوال میرا صرف اتنا ہے کہ جن کا دعویٰ ہے کہ عموم سے جو استدلال ہو جائے، بات کو دوبارہ ذکر کرنا پسند کریں گے؟ پہلے میرا دعویٰ سن لیں. نہیں، پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پوائنٹ آپ کلیئر کریں. پوائنٹ یہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے ایک استدلال تھا ایک عمومی حکم سے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، جو بھی چور ہو جو بھی چورنی ہو سب کے ہاتھ کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک عمومی حکم ہے، یہ میں نہیں ذکر کر رہا، یہ شاہ صاحب خود اپنی کتاب میں ذکر کر رہے ہیں. اسی اصول کے تحت جہاں اصولیوں نے عموم سے استدلال کو درست قرار دیا،
اسی کے تحت اصولیوں نے جتنی مثالیں ذکر کی ہیں ان مثالوں میں یہ بھی مثال ساتھ ذکر کی. یہاں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی استدلال کو ذکر کیا, وہاں وسارقۃ والی آیت کو بھی ذکر کیا انہوں نے. ایک مثال دے رہا ہوں, دیگر بھی دیتا ہوں. وہ بار بار ان مثالوں کا ذکر کرتے رہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ کیا جہاں عموم سے استدلال ہو وہاں کسی کو خطا اجتہادی پر اگر نہیں کہا جا سکتا تو آج تک امام شافعی علیہ الرحمہ کو عموم سے استدلال کے باوجود ہم حنفی خطا پر کیوں کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ عموم سے جو استدلال ہے یہ تو اجتہاد نہیں ہے اور نہ ہی اجتہاد کے ساتھ خاص ہے. اب میں اس پوائنٹ پہ آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. آپ سیدہ پاک کی خطائے اجتہادی پہلے کسی طرح کلیئر کریں تاکہ میرا وہاں پہ مائنڈ سیٹ اس پہ کلیئر ہو. پہلے وہی ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارا موضوع بحث ہے ہی نہیں کہ ہم عموم سے استدلال کے اوپر ہونے پر ان کو خطا اجتہادی کرتے ہیں. یہ بار بار آپ نے نوٹ رکھنا ہے, اس کو آپ نے عزم نہیں کرنا. اچھا آپ پھر بھی میں کہ سمجھیں کہ ضمنی بحث کے طور پر اس مسئلے کو بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو وہ سمجھے بیٹھے ایک بہت بڑا پہاڑ, وہ پہاڑ ہے نہیں. انہوں نے جو بیان کیا ہوا ہے کہ عموم سے استدلال جب ہو گیا تو اس کو خطا کہنا جرم ہے. کیونکہ ہاں وہ کہتے ہیں اجماع صحابہ کے مخالف, اجماع صحابہ کے مخالف. اب یہی بات انہوں نے یہاں نقل کی, باقی ساری کتابوں میں نا وہ آگے پیچھے سے حذف کر دیا. میں نے وہ اپنے کلپ میں پھر آگے پیچھے سارے حوالے جو تھے وہ سارے انہی کتابوں سے نقل کیے جہاں سے انہوں نے نقل کیے تھے. شاہ صاحب کا بیان میں نے ساتھ چلا کے ذکر کیا کہ شاہ صاحب آگے پیچھے سے کیوں نہیں ذکر کرتے ہیں. دیکھ لیں ان کی کتاب ہے صفحہ نمبر 326 پر, اس پر یہ واضح وہی بات لکھتے ہیں مما لا ينکرو, کہ یہ ایسی بات ہے عموم سے استدلال والی جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. اس پر دیتے ہیں کہ جس طرح محدثین نے فقہا نے استدلال کیا عمومی آیات سے, ازانی تو وزانی والی آیت ذکر کیا, وسارقۃ والی آیت کو ذکر کیا, ومن قتل مظلوما اس کو بھی ذکر کیا. آگے لکھا حتی استدلوا بقولہ تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم لا ارث فاطمہ حتی نقل ابو بکر قولہ علیہ الصلوۃ والسلام نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ. یعنی پہلی مثال انہوں نے وسارقۃ والی دی ہے اور کہا جس طرح یہاں بھی عموم سے استدلال تھا اسی طرح سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عموم سے استدلال تھا. یہاں بھی وہی لفظ ہیں کہ کسی نے بھی انکار نہیں کیا. انکار کس کی چیز کا نہیں ہوا؟ انکار اس چیز کا نہیں ہوا کہ عموم قابل استدلال ہوتا ہے, عموم سے استدلال کیا جا سکتا ہے. اب یہاں سے باریک سا ایک فرق سمجھیں, اجتہاد استدلال میں یہ ہوتا ہے. سر میں پتہ آپ کے پوائنٹ کو کلیئر ہی نہیں کر پا رہا. آپ کہہ رہے ہیں سیدہ پاک نے عموم سے استدلال کے, اجتہاد کہاں ہو رہا ہے؟ اچھا وسارقۃ میں استدلال نہیں ہوا, امام شافعی کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ مجتہد ہیں کہ نہیں ہے؟ امام شافعی کے استدلال پہ اجماع ہے نہیں, وہ یہی نقل کر رہے ہیں لا ينکرو. یہاں بھی ہے, میرے لیے یہ دلیل تو نہیں ہے نا. میں آپ سے اسی سے دلیل دے رہا ہوں جس سے آپ نے سارا اجماع ذکر کیا ہے. انہوں نے آپ نے امام شافعی کی بات کی, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام شافعی کے قول پہ کیا اجماع ہو گیا تھا؟ امام شافعی کے قول پہ نہ اجماع ہوا نہ سیدہ پاک کے قول پہ اجماع ہوا. سیدہ پاک کے قول پہ اجماع ہوا, اجماع ہوا ہے صرف فقہا کے اصول پہ کہ عموم قابل استدلال ہے, بس یہ تھا. آپ پھر ایک اصول پہ آپ پھر یہ کہنا, آپ اس پوائنٹ کو کلیئر کریں نا کہ اصول کی جو مثال وہ دے رہے ہیں وہ غلط دے رہے ہیں. یہ ان کے سب سے بڑا مستدل ہے. اصول کی جو مثال وہ دے رہے ہیں وہ غلط دے رہے ہیں. اچھا امام شافعی کو پھر وہ غلط کے نقل کر دیا. امام شافعی کی بات, امام شافعی پہ اجماع تو نہیں ہو گیا نا صحابہ کا, تو اس پہ کیسے اجماع ہوا؟ لم ینکر علیہ احد من الصحابہ. یہ کب کہا؟ جب کہا نا کہ کوئی اس کا انکار نہیں کرتا, تو پہلی مثال امام شافعی کے اجتہاد کی دی ہے, بعد والی مثال سیدہ پاک. میرے لیے یہ دلیل نہیں ہے نا. آپ کے لیے دلیل نہیں ہے. میں آپ سے الگ سے بات کر رہا ہوں. پھر میرے شاہ صاحب حجت نہیں تھے, اب آپ کے لیے یہ کتاب حجت نہیں. آپ کہتے ہیں کہ میرے شاہ صاحب پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اچھا آپ کہتے ہیں یہ کتاب حجت نہیں ہے. میں نے کہا میں آپ سے ایک پوائنٹ رکھ رہا ہوں کہ امام شافعی کے قول پر کیا اجماع صحابہ تھا؟ امام شافعی, آپ مجھے ہاں نام میں جواب دینا. آپ سر ہاں نام میں جواب. امام شافعی کے قول پہ اجماع ہے کہ سیدہ پاک کے قول پر اجماع صحابہ تھا. ہاں میرے قول کہاں سے ثابت کریں گے؟ تمام اصولیین اس پہ متفق ہیں. جس اصولی نے یہ ذکر کیا نا, انہوں نے امام شافعی کے قول کو بھی ساتھ ذکر کیا, ان کے استدلال کو بھی. جی دونوں کو پیرالائز اکٹھے لے کر چلے ہیں. آپ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا کی نسبت کو کہتے ہیں کہ جرم ہو گیا, تو امام شافعی کی نسبت کیوں نہیں کہتے کہ جرم ہو گیا؟ حنفی سارے آپ جرم سیدہ پاک کو امام شافعی کو مقابلہ کروا رہے ہیں دونوں کا. عوامی غلطہ نہ دیں. بات یہ ہے کہ اصولیوں نے اصول پیش کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں سیدہ پاک, دیکھیں سر آپ کی طرف کوئی خطا کی نسبت کرتا ہے وہ ایک عام بات ہے. نہ ایسی بات نہیں ہے. اصولیوں نے اصول پیش کیا ہے کہ عموم قابل استدلال ہے. پہلی مثال امام شافعی کی دے دی, دوسری حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کے استدلال کی دے دی. اب بتائیں کہ ایک ہوتا ہے استدلال, اب درمیان میں یہی تو بات ہے جس کو آپ رکے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ استدلال کرنا سب کا حق ہے. اب استدلال بندے نے کیا, اللہ کے ہاں حکم شرعی ایک معین ہوتا ہے, دو نہیں ہوتے.
عند اللہ حکم شرعی واحد والحق عند اللہ واحد، یہ حنفیہ کا مذہب ہے. اس کو بھی یہاں پر انہوں نے معتزلہ کے مذہب کو ذکر کر کے کہا کہ دو بھی مصیب ہو سکتے ہیں. ہمارے حنفیہ کا متفقہ قطعی فیصلہ ہے کہ والحق عند اللہ واحد، حق جو ہے وہ اللہ کے ہاں ایک ہی ہوتا ہے اور حکم شرعی معین ہوتا ہے. مستدل نے استدلال کیا ہے، استدلال کر کے اس نے اپنی قوت ساری صرف کر دی. اب وہ نہیں جانتا کہ اس کا جو استدلال تھا وہ اللہ کے حکم کے موافق ہوا یا نہیں ہوا. اگر تو اللہ کے حکم کے موافق ہے تو ثواب ہے، اللہ کے حکم کے موافق نہیں ہے تو خطا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کر لیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام شافعی کے لیے خطا کا قول کیا تو سیدہ پاک کے لیے بھی خطا کا قول کرنا چاہیے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ عموم سے استدلال کرنے پر کسی کو خطا اجتہادی پر کہنا یہ جرم ہے. اگر یہ جرم ہے تو پہلا جرم تو امام شافعی کا گناہ نا. اگر خطا اجتہادی کا قول پھر مجھے بتائیں نا ابتدائی 1000 سالوں میں کس نے قول کیا؟ اب آئیں اس بات پر، ابتدائی بات پر. ان سارے دلائل کے باوجود میں نے خود کہا کہ عموم سے استدلال کرنا یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو موقف ہے وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عموم کے استدلال پر نہیں ہے. پوڈ کاسٹ میں نا ڈبل گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ نے پہلے اجماع صحابہ کا اقرار کیا. اجماع صحابہ کا اقرار ہے اس اصول پر کہ اصول بالکل درست ہے، عموم کا استدلال ہے، لیکن اب اس کو لے کر آئے نا کہ اس اصول کے مطابق جو رائے قائم کی، جو اپنی طاقت صرف کی ہے، اب وہ طاقت صرف کرنا جو اللہ کے حکم شرعی معین تھا اس کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا. اگر تو وہ حکم شرعی کے موافق ہے استدلال تو پھر تو ثواب ہے، اور حکم شرعی کے موافق نہ ہو سکا تو اسے خطا اجتہادی. اچھا میں یہاں پہ سوال ڈاکٹر جلالی صاحب کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کہا کہ بعض اوقات سخت الفاظ جو ہیں وہ عموم میں بولنا جائز نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات خاص صورتحال میں ہم ان الفاظ کو بول سکتے ہیں. اس پر انہوں نے ایک مثال نقل کی قرآن کی آیت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاذا ربی، کہ انہوں نے ستارے کو کہا کہ یہ میرا رب ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگلی بھی مثال کوٹ کریں جو حدیث میں کہی ہے. میری بات سن لینا. انہوں نے یہ کہا کہ ہاذا ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ میرا رب ہے. آپ کے اہل سنت کے جتنے بھی مترجم ہیں، بلکہ کنز الایمان کو بھی ہم اگر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ مانا تو استفہام انکاری ہے. کیا تم اس کو میرا رب مانتے ہو؟ یہ ساری چیزیں قبلہ جلالی صاحب نے اپنے موقع میں بیان کی ہوئی ہیں. انہوں نے بیانات حذف کیے ہوئے ہیں. سر میں آپ سے میں آتا ہوں، میں واپس آتا ہوں. آپ خطا اجتہادی پر آئے نا. میں خطا اجتہادی پر پہلے آپ لوگوں کی خطاؤں آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ مسئلہ اس طرف جا رہا ہے. خطائیں بھی سامنے جلدی بدل گئے. نہیں اس پر آئیں واپس. پہلے اس مسئلے کو کلیئر کر دیں. میں آتا ہوں، میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. آپ اس پہ موقف کلیئر کر دیں. یہ جلالی صاحب نے اپنے ہی بیان میں آگے یہ سارا کچھ واضح کیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کفری عقیدہ منسوب کر رہے ہیں اور آپ وہ واضح کر دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا. آگے ہم نے سارا وہ کلپ چلایا ہوا ہے، ہماری کتاب میں پورا بیان موجود ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان سب نے ہاضا ربی کا ترجمہ ان سب نے بیانات کو حذف کیا ہوا ہے. آدھے بیانات کی نقل. ہاضا ربی کا ترجمہ اس کی مثال ایک مثال نہیں، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں ہاضا ربی کا ترجمہ کیا کیا؟ لیکن آگے جا کر اس کو مانیں نا، آپ پھر مانیں کہ حضرت ابراہیم، لیکن آگے چل کے اس کو کلیئر بھی کرتے ہیں. آگے چل کے کیسے کلیئر کیا مجھے ذرا وہ بتا. اس کو ایک اور مثال نہیں، آگے چل کے انہوں نے اس کو کیسے کلیئر کیا؟ وہ سارا بیان ہم نے لکھ کر اپنی کتاب میں وہ لکھ کر دیا ہوا ہے. آپ پوری کتاب پڑھنے ایک الگ بات ہوتی ہے، ذری بات ایک بندہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے، ہم نے حضرت وہ پورا بیان چلایا ہوا تھا. نہیں آپ آدھا بیان لے کر آتے ہیں. چلے آپ مجھے بتا دیں کہ ہاذا ربی کی آگے چل کے وضاحت کیا ہوئی؟ آگے چل کے وضاحت کر دی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ ایسا قطعاً نہیں کر سکتے تھے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا وہ ایک امر ربی تھا، انکاری ہی تھا. کیا تم اسے مجھے میرا رب؟ سر ہاذا ربی کا ترجمہ ہی آپ نے غلط کیا، اور آگے آپ نے پہلے جو ترجمہ کر دیا تھا کہ جسے تم میرا رب ٹھہراتے ہو، پہلے جو ترجمہ کیا بات کر دی تھی، کلیئر کر دیا. نہیں حضرت آپ بڑی جلدی اب آتا ہوں خطا کی طرف. اس پر آئے نا جس بات چل رہی. ایشو پتہ کیا؟ ایشو پتہ کیا؟ آپ پہلے ایک موقف بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی موقف سے یو ٹرن لے لیتے ہیں، پھر اسی پر ایک اور موقف بیان کر دیتے ہیں. اب دیکھیں، آپ پہلے مکمل نہیں ہوا، سوال مکمل نہیں ہوا. پہلے آپ نے امکان ذکر کیا، بلکہ وقوع ذکر کیا، اور سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کی. جب اس پہ علماء کرام کا بیان آیا تو وہ پھر خطا اجتہادی میں تبدیل ہوگی. اب بڑی جلدی اس موضوع سے نکل گئے. نہیں، میں ابھی واپس آ رہا ہوں. ابھی میں خطا اجتہادی سے میں آپ کو دوبارہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں. اس طرف نہیں آئیں گے. نہیں، میں دوبارہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو دوبارہ اجماع صحابہ پہ لے کے آؤں گا اور اسی حساب سے لے کے آؤں گا انشاءاللہ. سنیں، آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ پہلے آپ نے خطا کا قول کیا اور اس کے بعد آپ نے اس خطا کے قول کو خطا اجتہادی میں کنورٹ کر دیا. حالانکہ علماء کرام کہتے رہے کہ خطا کا جو پہلا قول کیا وہ قابل گرفت تھا. اب یہاں پر
جو ڈاکٹر جلالی صاحب نے بیان کی ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کفری عقیدہ منسوب کیا. آگے چل کے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس کی وضاحت دی. اس اچھا سرکل پر رجوع کون کرے گا؟ مکمل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی. میں ایک خیانت کی مثال دیتا ہوں. حضرت نے بہت زیادہ خیانتیں کی اس کتاب کے اندر. انہوں نے بڑا شور مچایا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مثال کے اندر جو آپ نے کہا نا کہ سخت الفاظ بولے جاتے ہیں، جلالی صاحب نے ایک مثال دی کہ بعض اوقات ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو عام حالات میں نامناسب ہوتے ہیں. جس طرح کہ دجال کی مثال دی کہ دجال کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، جبکہ اللہ کانا نہیں ہے. فرمایا یہ لفظ بڑا سخت ہے، عام حالات میں نامناسب ہے کہ اللہ کی صفت بیان کرنا کہ اللہ کانا نہیں ہے. ضرورت کیا ہے کہ اللہ کی صفت اس طرح بیان کی جائے. لیکن جب دجال کا رد ہو رہا تھا تو اس وقت کہا دجال کانا ہے، رب نہیں ہے. یہ مثال تھی. اب اتنے بیان کو انہوں نے لیا اور کہا کہ دیکھو جناب ڈاکٹر جلالی صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو نامناسب کہا. یہ جو سخت الفاظ کی جہاں یہ مثال ہے نا، اگلی مثال یہ بھی ہے. اب یہ مثال انہوں نے نقل کر دی، حالانکہ پھر میں نے کلپ چلا کے کہا جناب ایسا ہے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب جب بیان کر رہے ہیں تو ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نامناسب ہے عام لوگوں کے حق میں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں تو نامناسب نہیں. اب خیانت کا کمال یہ ہے کہ اگلا جو تھا نا بیان اس کو حذف کر کے کتابوں میں نقل کر کے تو جناب وہ بنا رہے ہیں غصہ کہ یہ دو، یہ لکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو نامناسب کہہ دیا. اور ساتھ جو اس کی وضاحت ہے، آپ نے کہا نا کہ بعد میں یوٹرن لیتے، بعد میں نہیں، اسی ایک ہی بیان کے اندر آگے سارا کچھ موجود ہے، اس کو حذف کر کے آدھا لے کر کہا کہ یہ ہے. آپ مانتے ہیں کہ پچھلا جملہ غلط تھا؟ حضرت صاحب جب ایک بات مکمل ہی نہیں، میں کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، میں کہہ کے ادھر رکا ہوں، آپ باہر چلے گئے، واپس آئے، آپ نے کہا کہ آپ نے تو کہا جناب نماز کے قریب نہ ہو. میں نے کہا جناب میں یہاں بیٹھا تھا، میں نے آگے پڑھا ہے کہ وانتم سکارا، کہ جب سکر طاری ہو تب نہیں آنا. اس مثال کو کس جگہ بیان کر رہے ہیں؟ اس جگہ بیان کریں. آپ کسی کی بھی سٹیٹمنٹ کو ہاف نکالیں گے، ربی کے ترجمے کسی بھی سٹیٹمنٹ کو آدھا نکالیں گے تو کنٹروورسی بنے گی، ہمیشہ جو ہے نا وہاں پیدا ہوگا. اگر میں ابھی وہ بیان نکالوں، ابھی آپ پہلے ابھی آپ نکال لیں، وہ بھی نکال لیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بھی کہا کہ نامناسب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے تو نہیں ہے، لیکن سب نے جو ہے نا وہ آج تک کتابوں میں نقل کیا کہ جلالی صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو نامناسب کہا. دیں گے بولنے کا. اگر میں جلالی صاحب ایک ہی بیان میں سارا کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے، اب بیان پر نہیں ہے نا، آپ نے ابھی جو بیان دیا ہے لا تقربوا الصلاۃ، میں باہر جاؤں اور واپس آؤں اور لوگ ہیں، یہ ایک لمحے کی بات ہے. ایک بیان وہ 2 گھنٹے کا بیان ہو، 1 گھنٹے پہلے آپ نے بات کر دی ہو، ہاں اگلے گھنٹے میں اس کو کلیئر کر دیا ہو، تو ایک نشست میں جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ ساری جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوگی کہ اس کا موقف کیا ہے. یہ نہیں کہ آپ آدھی گفتگو لے لیں اور موقع بنا کر پیش کر دیں، پھر ہم دکھاتے نہیں جناب. اسی تقریر میں ایک ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بعد میں اس موقف کی وضاحت ہوگی، پہلے انہوں نے غلط بیان کیا، وضاحت نہیں ہوئی، موقف تھا ہی وہی. موقف لوگوں نے اخذ غلط. اچھا موقف یہی تھا کہ ہاذا ربی، نہیں موقف یہ تھا ہی نہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں جو زیادہ انہوں نے واضح کیا ہے. آپ میری اس بات کر دیں، آپ اس میں کیوں جا رہے ہیں بار بار؟ پہلے میرے سوال کا جواب دیں. آگے جا کر میں تو اپنے ساتھ حرمت بطول لایا بھی نہیں. نہیں آپ نہیں، اگر میں حرمت بطول لایا ہوتا تو آپ مجھے اس کی مثال بھی دیتے. جس کی جتنے بھی ہمارے مخالف ہیں نا سب کا مبلغ علم بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں کسی کے پاس. اور اتنی تضادات کی، خیانتوں کی، جھوٹ کی برمار ہے یہ کتاب. میں نے تو اتنے بیانات انہوں نے جھوٹے شامل کیے ہوئے ہیں جلالی صاحب کے. آپ کا بھی مبلغ علم وہی ہے. کتاب سے کتنے حوالے پیش کر دیے ہیں ابھی تک؟ میں جانتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ پیش کیا اصل تو یہی باتیں کرتے رہے ہیں. ان سب نے خیانتیں کی ہوئی ہیں. جلالی صاحب کے بیان میں اسی سوال آپ کہیں کہ جلالی صاحب نے پہلے یہ کہہ دیا، پھر 4 دن بعد جلالی صاحب یوٹرن لے کر یہ کہہ دیا. 4 دن بعد نہیں ہوا، جب ایک ہی بیان ہے، ایک نشست میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بات چلی ہوئی ہے کہ پہلے یہ ہے لیکن مکمل کر کے بات مکمل کر دیا. پہلے میں ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جلالی صاحب نے پہلے یہ کہا یہ میرا رب ہے، اور بعد میں جلالی صاحب نے کہا کیا تم اس کو میرا رب سمجھتے ہو؟ یہ بات ہوئی، واضح ہو گیا نا. ہاں واضح ہو گیا. پہلے تو انہوں نے رب کا کول کیا نا. حضرت یہی تو مسئلہ ہے نا، ایک ہی نشست میں بندہ اپنی بات کو واضح کر رہا ہے کہ میرا موقف یہ ہے، اس کو کوئی غلط نہ لے. آپ اس بات پر آئیں، نہیں میں اس میں آ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ یہ چیز کلیئر کریں کہ پہلے جلالی صاحب کی بات سے غلط موقف جا رہا تھا، انہوں نے اسی بات کو پھر ٹھیک طریقے سے کہہ دیا، لیکن کسی کی تنبیہ نہیں تھی، کسی کا لقمہ نہیں تھا، کسی نے کوئی گرفت نہیں کی، خود ہی وہ ایک چیز کو. میں نے کہا کہ وہ اس چیز کو کہیں کہ مجھے لوگوں نے پریشرائز کیا اور میں نے کہ جناب وہ یوٹرن لیتے، یوٹرن نہیں ہوتا اس کو، یوٹرن نہیں کہتے جو ہے نا. اس کو جو ہے نا وہ اپنی بات کی وضاحت کرنا اور خود اچھی طرح بیان کرنا، اس کو
توضیح کہتے ہیں. ایک ہمارا موقف ہی نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کے ہمارے کھاتے ڈال رہے ہیں جناب آپ نے نامناسب کہا ہے. اور اسی تقریر میں یہ بھی نہیں کہ انہوں نے بعد میں جس طرح آپ نے کہا کہ یوٹرن لے لیا, یوٹرن نہیں لیا, اسی تقریر میں کہا لیکن اس جملے کو حذف کر کے کہا کہ یہ دیکھیں جلالی آپ صاحب مانتے ہیں کہ بات ہوئی تھی, بات ہوئی تھی لیکن ساتھ یہ بھی ہے لیکن جب کہا کہ نامناسب باتیں بعض کا کی جاتی ہیں اور ساتھ وضاحت کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نامناسب نہیں ہو سکتی. یہ عام آدمی کرے تو نامناسب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نامناسب نہیں. مجھے کتنی خیانت ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ حذف کر دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نامناسب نہیں اور ڈنڈورا پیٹتے رہنا کہ جناب یہ نامناسب کہہ دیا, نامناسب. خیانت ہے نا سر. ایسے الفاظ ہی کیوں بولتے ہیں کہ ان کی آگے جا کے وضاحت کرنی ایسے الفاظ پھر قرآن میں کیوں آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ, آگے جا کے پھر وضاحت. وہ ایک آیت آپ کسی بھی شخصیت کا بیان, میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ میں جس کا بھی قول استدلال غلط کر رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, اگر کسی کی شخصیت کے اقوال کو غلط کر رہے ہیں, کسی کے بھی قول کو آپ جلالی لیں گے تو ابہام پیدا ہوگا. جلالی صاحب کے اقوال کو بچانے کے لیے قرآن کے آیتوں کو بیچ پیش کر رہے ہیں. حنیف کراچی کے کتنے بیانات ہیں جو آدھے لیے جائیں تو کتنا سوال پیدا ہو جائے. سر دیکھیں کتنی شخصیات ہیں, یہ دو حصے ہیں. میں وہی بیان کر رہا ہوں نا, ایک قاری پڑھ رہا ہے, میری بات سنیں, ایک قاری پڑھ رہا ہے, آپ کہنے میں نے آدھا ہی سننا ہے, میں نے اگلا نہیں سننا, تو ابہام پیدا ہوگا. میرے خیال سے ہمارے بیچ یہ پوڈ کاسٹ کی زیادہ بحث کی طرف یہ جا رہی ہے چیز. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ پین میرے سامنے پڑا ہوا ہے, میں کہہ دیتا ہوں یہ پین نہیں ہے یہ پینسل ہے, اور میں آگے چل کے کہہ دیتا ہوں یار یہ پین ہے. یہ چیز مناسب بنتی نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, مثال تو سنیں. پہلے میں کہہ دیتا ہوں یہ پینسل ہے, بعد میں کہتا ہوں نہیں یہ پین ہے. یہ اب مجھے کوئی کہ یار تم نے پہلے تو پینسل کہا نا, میں کو نہیں یار میں نے آگے چل کے وضاحت دے دی تھی پین ہے. بات یہ ہو رہا ہے کہ جلالی صاحب پہلے تو انہوں نے یہ کول نقل کی ہے نا, بعد میں چل کے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ چیز ایسے ہے. جب وہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ کب نامناسب ہے کب نامناسب نہیں ہے, تو وضاحت دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ نامناسب نہیں ہیں, عام بندوں کے لفظ نامناسب ہیں. اچھا مسئلہ تو یہ ہم نا کچھ کوسچنز کی طرف لیکن وہ آپ استدلال والی بات سے بھاگ گئے ہیں, عموم سے استدلال والی بات, اس کو تو کلیئر کریں نا. آپ کا کیا سوال تھا اس پہ؟ میرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو قاعدہ ہمارے مخالف طبقے نے بنا لیا کہ عموم سے, مخالف طبقے کا بنایا ہوا قاعدہ ہے, مخالف طبقے کا, محدثین کا, اصولی کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اصولی کا قاعدہ یہ ہے کہ عموم سے استدلال کرنا درست ہے, لیکن آگے اس استدلال کا اللہ کے ہاں جو حکم شرعی اس کے موافق ہونا وہ الگ مسئلہ ہے. اگر یہ درست ہے, میرا ایک سوال ہے کہ جنہوں نے بھی مثالیں ذکر کی ہیں, آپ پتہ ہے پہلے موقف کلیئر کیا کریں پھر سوال کیا کریں. موقف آپ پیچھے پہ چھوڑ کے اگلا سوال کریں. موقف یہی ہے کہ جناب عموم سے استدلال کرنا درست ہے. جی درست ہے, سیدھا بات ہے, درست عمل کیا, درست عمل کیا, لیکن وہ عمل آگے عند اللہ جو حکم شرعی تھا کہ وراثت تقسیم ہونی یا نہیں ہونی, وہ اس کے موافق نہیں ہوا. مطالبہ فدق, کیونکہ حکم شرعی یہاں تو معین ہے نا, یہاں تو پہلے حدیث آ چکی ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہونی. مجھ سے جو مطالبہ فدق کیا گیا یہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ مطالبہ فدق تو قرآن کے عموم کے مطابق ہوا, لیکن عند اللہ جو حکم شرعی تھا اس کے موافق نہیں ہوا. بس 1.5 سال. میں اس پہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جس نے مطالبہ کیا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, ان کو تو بعد میں پتہ چلا نا. ٹھیک ہے, تو پھر ٹھیک ہے نا, یہ بالکل اس سے بھی زیادہ واضح ہو گیا کہ جب انہیں حکم شرعی کا علم نہیں تھا, انہوں نے مطالبہ کیا, پھر زیادہ واضح ہو گیا کہ ان کا مطالبہ حکم شرعی کے موافق نہیں ہوا. اور اسی کو تمام حکم شرعی کے موافق ہی ہوا ہے, مخصص نہیں موافق نہیں ہوا. حکم شرعی کے موافق ہوا تو پھر مطلب ہے کہ پھر ان کا حصہ بنتا تھا, وراثت ان کو ملنی چاہیے. نہیں, یوصیکم اللہ آیت تو عموم کے لیے تھی نا, آیت عموم کے لیے تھی. ہاں, مخصص بعد میں آیا. مخصص بعد میں آیا. ہاں, مخصص ہے پہلے آ چکا تھا, ان کو علم بعد میں ہوا مخصص کا. آیت عموم کے لیے سیدہ پاک کے سامنے مخصص کب آیا؟ مخصص ٹھیک ہے نا, سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے بعد میں آیا. اس میں بھی کئی رائے ہیں, اس میں تو ایک رائے یہی وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دی کہ سیدہ پاک کے سامنے مخصص نہیں, وہ جواب شافی بنتا نہیں ہے. آپ نے چلو ابن حجر اسقلانی کو رد کیا, وہ بھی حجت نہیں ہے. یہ بڑا آسان ہے کہ سب کے بارے میں کہتا ہوں حجت نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ اجماع کے سامنے, دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ اجماع کے سامنے تفردات لے کر آئیں گے, اجماع ہے ہی نہیں. میں نے آپ کو مثال سے پیش کر, آپ اجماع مانتے ہیں تو امام شافعی کو خطا پر کیوں کہتے ہیں؟ جس نے بھی یہ مثال ذکر کی ہے نا سیدہ پاک کی, میں نے سب سے اپنے جو ہمارے بڑے مخالف بنے ہیں اس وقت, ان کی کتاب کھول کر دکھا رہا ہوں کہ وہ بھی مجبور ہو گئے والسارق والسارقۃ والی آیت کو ذکر کرنے پر, کہ اس کو حذف کر نہیں سکتے تھے مثال سے, کیونکہ انہوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مثال بعد میں دی ہے, امام شافعی کی مثال پہلے دے دی ہے. کہا کہ سب نے عموم سے استدلال کیا, کسی نے عموم سے استدلال کرنے کو رد نہیں کیا. اب آپ بیان کریں کہ پوری امت امام شافعی کو حنفی امت جو ہے وہ پھر خطا پر کیوں کہتی ہے کہ انہوں نے ہر چور کے ہاتھ کاٹ دیے؟ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ جناب صرف 10 درہم والی چوری کے ہاتھ کاٹے جائیں. آئے نا اس پر.
عموم سے استدلال درست ہے. استدلال یہ جو انہوں نے قاعدہ بنا لیا نا کہ جس نے عموم سے استدلال کر لیا اسے خطا پر نہیں کہا جا سکتا، یہ قاعدہ ہے. اعلیٰ حضرت کا بھی یہی ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے، آپ سمجھے ہیں، میں مان لیتا ہوں آپ نے یہ سمجھا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہی ہے. اب میرا تمام اس طبقے کے سامنے سوال ہے کہ اگر جس نے عموم سے استدلال کر لیا اس کو خطا پر نہیں کہا جا سکتا تو پھر یہ امام شافعی کو کیوں کہتے ہیں وسارق وسارقۃ؟ آیت کے عموم سے استدلال ہے، اور اگلی آیت بھی ہے ومن قتل مظلومن. اس سے امام شافعی علیہ الرحمٰن نے اس سے پوری حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استدلال تھا. اس میں وہ کہہ رہے تھے، آپ کے ساتھ جو بیٹھے تھے، کہ بتائیں جناب اس کے کس لفظ سے عموم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسئلہ تھا، سر وہ آپ کلیئر کر دینا ویسے. ہاں، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسئلہ تھا، حضرت امیر معاویہ والا بیان کرتے یہ من بھی مضموم ہے، لی ولی میں بھی مضموم ہے. اب وہاں جو لی ولی جی ہر ولی کو حق ہے، اور ہر ولی میں عموم کے لیے حضرت امام حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. ہر ولی کو حق بنتا ہے تو ہر ولی ہی قصاص لے سکتا ہے. یہاں پہ یہ سوال پیدا کرنے چاہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ خطا نہیں ہے تو یہاں پہ خطا. میں یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا، میں ان کے جو فکری انہیں غلطی لگی نا اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک سیدہ یہاں پاک پر استدلال لی ولی جی سے نہیں کیا. میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو فکری غلطی یہ لگی کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات کر رہے تھے تو اس وقت ابتدائی اجتہاد کی بات کر رہے تھے کہ ابتدائی اجتہاد میں وہ درست ہیں، اور جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات آئی تھی تو فوراً وہ انتہائی اجتہاد پر پہنچ گئے کہ انتہائی اجتہاد میں وہ خطا پر تھے، انتہائی اجتہاد کی مثال لے کر آ رہے تھے. تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اس پر جو ہے نا، آپ اس پہ کیا موقف رکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے کہاں سے کس سے استدلال کیا؟ لی ولی یہ سے استدلال کیا کہ ہر ولی کو حق ہے. تو لی ولی جی عموم کے لیے عموم ہے، ہی ضمیر عام ہے، کسی کو ایک کو تو شامل نہیں ہے. ہر ایک ولی جو ہے وہ اس کو حق حاصل ہے. ضمیر بھی عام ہے اور ولی بھی عام ہے، دونوں عموم ہیں. انہوں نے عموم سمجھا، عموم کے مطابق انہوں نے عمل کیا. اب یہ بھی واضح رکھیں، حضرت مجدد صاحب علیہ الرحمہ کا میں مکتوب دکھا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح وہ ایک اور گروہ تھا جو دونوں کا ساتھی نہیں تھا. صفین میں صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو دونوں سے الگ رہی، ان کا اجتہاد اس طرف گیا کہ دونوں سے الگ رہنا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ عمل ہو رہا تھا وہ سارے اپنے اپنے اجتہاد کے پابند تھے، وہ اپنا اپنا واجب ادا کر رہے تھے. ہاں جب یہ عمل ہو چکا تو اس وقت انکشاف ہوا کہ سب سے خطا اجتہادی ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں. تو یہ حضرت مجدد صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے تھے کہ جس وقت ایک مجتہد استدلال کر رہا ہوتا ہے، اپنی طاقت صرف کر رہا ہوتا ہے، اپنا دل و دماغ لڑا رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ واجب ادا کر رہا ہوتا ہے، اپنے علم کا پابند ہوتا ہے، درست ہوتا ہے. لیکن جب فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں جو حکم شرعی اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اجتہاد میں خطا ہوئی یا اجتہاد درست تھا، صواب تھا. قول آپ نے یہ نقل کیا کہ اگر کسی سے خطا اجتہادی سرزد نہ بھی ہوئی ہو اور اس کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، یہ بڑا اہم میں نے مسئلہ سمجھانا تھا ان کو. اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر ہی لیا. اسی کو لے کر چلے عموم سے آگے. میں کہتا ہوں آپ انہوں نے کہا نا عموم سے استدلال کرنے میں کبھی غلط نہیں ہوتا بندہ، عموم سے بڑھ کر خصوص میں بھی کبھی یہ بات ہو جاتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خصوصیت تھی نا. قرآن میں جس طرح بیان ہوا قد صدقت الرؤیا، اور دوسری طرف فرمایا ففعل ما تؤمر، اس میں تو دوسرا بندہ شامل نہیں ہے نا. ففعل ما تؤمر میں اکیلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کو حکم ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کریں جو آپ کو حکم دیا گیا. عموم نہیں ہے، خصوص ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن امت کا ایک طبقہ شیخ اکبر سے لے کر اعلیٰ حضرت تک اس دفاع میں کھڑا ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ عمل کیا وہ خطا اجتہادی کی بنیاد پر تھا. اب بتائیں یہاں پر خطا اجتہادی کون سی ہے؟ ففعل ما تؤمر قرآن کا سیدھا سیدھا فیصلہ ہے کہ ان کو حکم تھا. قد صدقت الرؤیا بالکل کلیئر کٹ فیصلہ ہے کہ خواب کے بالکل مطابق عمل کیا. لیکن شیخ اکبر نے فرمایا کہ نہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو حکم ہی مینڈا ذبح کرنے کا ہوا تھا، وہ خطا اجتہادی کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو لے گئے. اس پر کچھ لوگوں نے کہا یہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی توہین ہو گئی. جس طرح یہ آج ہمارے پیچھے لگے ہیں کہ خطا اجتہادی بنتی نہیں تھی تو بنا دی. تو شیخ اکبر کے دفاع میں حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے پورا ایک مکتوب لکھا اور فرمایا کہ کتنی حماقت ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو غلطی لگ گئی، یہ کون سی بڑی بات ہے. شیخ اکبر نے یہی بات کی ہے کہ غلطی و وہم ابراہیمی اینجا ہمی است،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلطی اور وہم لگ چکا تھا، تو اس بنیاد پر ایک خطا اجتہادی کی نسبت کر دی ہے تو کون سی بڑی آفت آئی۔ اسی طرح مسلم الثبوت کی شرح ہے فاتح الرحمود، اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کلمی نسخہ ہے، حاشیہ ہے، اس پر اعلیٰ حضرت نے بھی اسی قول کی تائید فرمائی کہ بالکل یہ بات شیخ اکبر نے اپنے علم کے مطابق ٹھیک کی ہے، وہ اپنے علم کے پابند تھے، ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا، اور وہاں بیان کیا کہ کتنے احمق ہیں جو اس قول پر گستاخی اور کفر اور توہین کی باتیں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا منسوب کر دیا؟ صرف اور صرف ایک خطا اجتہادی منسوب کی ہے، تو خطا اجتہادی تو باعث اجر ہوتی ہے، نہیں بھی بنتی تھی اور پھر بھی شیخ اکبر نے منسوب کر دیا تو کوئی باعث طعن نہیں ہے۔ انبیاء کے خطا اجتہادی پر بات ہوئی تو میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کی بات آ گئی کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب غیر تلاوت ہو رہی ہو تو اس ٹائم انبیاء کرام کی خطاؤں کو ذکر کرنا حرام ہے۔ آپ لوگ تو کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں وہ مسئلہ اس نوعیت، چلے میں اس پر ایک کاؤنٹر سوال کرتا ہوں کہ پیر میرے شاہ صاحب جو کاؤنٹر کو سوال نہیں کریں، اس کی نہیں پہلے ایک سوال کر دوں پھر آپ جواب کوسچن آپ سے تب کر سکتے ہیں جب میں اس مسئلے پہ وہ رکھتا کہ پیر میرے شاہ صاحب نے جتنا کچھ ذکر کیا وہ تو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے، نہ حدیث کا ترجمہ ہے، وہ پھر کیا ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ذکر کرنا منع ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ کسی اپنی خطا کی صفائی دینے کے لیے کہہ رہا ہو کہ جناب یہ تو انبیاء سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے مخالفین ایک اور اعتراض اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیر مہر علی شاہ صاحب کی عبارت کو مان بھی لیے جائے تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہاں پر امکان ذکر کیا، وقوع ذکر نہیں کیا۔ ہاں یہ اس کو بڑا اچھالتے ہیں، پہلے میں جو ہمارا موقف ہے امکان اور وقوع کے بارے میں اس کو ملحوظ رکھیں۔ جلالی صاحب نے جب یہ موقع پیش کیا نہیں امکان اذا کان متعلق بالماضی، امکان جب ماضی کے متعلق ہو تو ساتھ ہی اس کا ترجمہ کیا کہ وہ بات جو ماضی میں ہو چکی ہو، یہ ساتھ ملحوظ ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے جس کو حنیف قریشی پیش کرتا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ماضی میں جو ممکن ہو اس کو واقع ماننا ضروری ہے، پھر تو ماضی میں کتنے صحابہ کا کفر ممکن تھا، فلاں ممکن تھا، فلاں ممکن تھا، پھر تو کسی کی عزتیں نہیں رہتی۔ خدا کی پناہ ایسے کسی عقیدہ سے ہمارا قطعاً یہ موقف نہیں، نہ ہم اس کو کبھی اونیر کرتے ہیں، نہ ہم اس کو کبھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا موقف جب پہلا جو خطاب تھا، اصل میں ہوتا یہ ہے نا، یہ کاٹ دیتے ہیں۔ ابھی شاہ صاحب نے بھی اس کتاب میں جلالی صاحب کے اس موقف کو ذکر کیا اور جو ترجمہ تھا نا اس کو کاٹ دیا اور ترجمہ اپنی طرف سے شامل کر دیا۔ جلالی صاحب جو ترجمہ کر رہے تھے نا 3 دفعہ اس ایک خطاب میں، یہ بھی نہیں کہ بعد میں جا کر بولا، اتنا ہی بولا نا ان امکان اذا کان متعلق بالماضی، ماضی سے متعلق ہوگا، تو ساتھ ہی کہا ترجمہ کر کے بیان کیا کہ وہ کام جو ماضی میں ہو چکا ہو۔ ایک تو ماضی میں جو چیز ہو چکی ہو اس کے بارے میں ممکن بولنا وہ وقوع کو مستلزم ہوتا ہے۔ مثلا آپ کا آج یہاں پر آنا ممکن تھا نا، میں نے کہا یہ طاہر صاحب آ رہے ہیں، ممکن ہے وہ آئیں، اب تو آپ آ چکے ہیں۔ اب کوئی مجھے پوچھے کہ جناب طاہر صاحب آئے تھے، میں کہ ہاں ممکن ہے وہ آئے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک ماضی میں جو چیز ہو چکی ہو، یہ نہیں ہے کہ اس کے ممکن نے اس کو واقع بنا دیا، ہاں یہ تھا کہ وہ پہلے واقعہ تھا اس کو ممکن سے تعبیر کر دیا گیا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے کہ ان سے بھی وہ شجر ممنوعہ کی طرف جانا ممکن تھا اللہ کے نبی سے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ممکن نے اس کو واقع بنا دیا، وہ واقع پہلے ہے، صرف یہ ہے کہ اس پر جو لفظ اطلاق کیا گیا وہ وقتی طور پر ممکن کا تھا۔ تو پیر صاحب نے چونکہ ایک معین واقعہ کے بارے میں کہا، اور معین واقعہ وہ قضیہ فدق ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روافظ کا دعویٰ تھا کہ اگر یہ خطا اجتہادی ہوتی تو ان سے صدور ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کی معصومیت کی شان کے مطابق خطا اجتہادی صادر ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں تھا۔ اب جب تک تھا نا دعوی فدق کا نظریہ رکھنا، مطالبہ نہ کرنا، اتنی دیر تک دعوی فدق ممکن ہے، لیکن جب عملی میدان میں دعوی فدق ہو گیا تو یہ ممکن اب واقع ہوا۔ اس کا جواب پیر صاحب نے دیا کہ تم کہتے ہو کہ ممکن ہی نہیں تھا، ان سے بھی خطا اجتہادی ممکن تھی۔ یہ پیر صاحب کا موقف تھا اور اس کو ہم نے بیان کیا کہ جب ممکن تھی تو پھر وہ واقع بھی ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بات ختم کرتے ہیں۔ دلائل اتنے مضبوط ہیں آپ لوگوں کے پاس اور آپ مانتے ہیں کہ آپ اگلے بندوں کو جو ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب سے مسئلہ شروع ہوا، آپ اگر ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے سال کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، پچھلی ساری، اور ہمارے ہر مخالفین نے اچھی طرح میں دیکھا ہے کہ ہم اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے، اپنے دلائل کو بیٹھ کر سلجھانے کے لیے، ہر فورم پر بات کرنے کے لیے تیار ہوئے۔
سب سے پہلے جو گروپ سامنے آیا مفتی جمیل صدیقی صاحب، وہ انہوں نے فتویٰ دیا ڈاکٹر صاحب کے خلاف. حنیف قریشی صاحب موجود تھے ناروال کی کانفرنس میں. میں اس کی مسجد میں چل کے گیا. میں کہ آپ بیٹھیں بات کریں اور مسئلے کو ادھر ہی حل کریں، زیادہ لمبا اتنا زیادہ نہ چلے. وہاں وہ جو بندے بھی تھے ان کی مسجد کے سب نے کہا جناب بیٹھیں مسئلہ حل کریں، بات ختم کریں. لیکن وہاں پہ بات نامکمل ہو سکی، وہ مسجد چھوڑ کر بھاگ گئے. پھر چمن زمان صاحب کے ساتھ بات چلی، وہ بھی لودھرا میں اس طرح چھپ چھپا کے بھاگ گئے. کتنے مواقع پر ہم سامنا کرنے کے لیے تیار ہوئے. اب آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا جا رہا ہے تو آپ قبول کیوں نہیں؟ میں نے بھی حنیف قریشی کو بڑا کھل کے چیلنج کیا تھا، یار آپ 26 دسمبر کو آئیں تو بیٹھ کر بات چیت کریں. قریشی صاحب جو ہے نا کسی طور پر بھی آنے کے لیے تیار نہیں. خطا کا قول آپ نے کیا تھا، جلالی صاحب نے کیا تھا؟ انہوں نے مجھ سے پہلے جب میں سامنے آیا تھا نا مناظرے کے لیے، مجھے کہا تھا کہ آپ جلالی صاحب سے لکھوا کر لائیں کہ ان کی فتح شکست، آپ کی فتح شکست جو ہے وہ ان کی ہے. شاید نہیں اس وقت جلالی صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور جیل میں تھے. جلالی صاحب نے جیل میں تھے، میں بتاتا ہوں جیل میں تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ لکھوا کر لائیں، آپ کی فتح، آپ کی شکست جو ہے وہ جلالی صاحب کی فتح شکست تسلیم ہوگی. ڈاکٹر صاحب کچھ دیر بعد باہر آئے. جلالی صاحب کے بلا نے آتے ہی مجھے لکھ کر دیا کہ آج کے جلالی صاحب باہر آ گئے تو پھر تو بات نہیں نا. نہیں کیوں نہیں بات. اس کے بعد پھر جو نا جلالی صاحب نے کہا، اسی وقت ہم نے اسٹیٹمنٹ 2 حرفی دے دی کہ جناب اس باب میں جو بڑے ہیں جنہوں نے بڑا طوفان برپا کیا ہوا ہے، وہ جب آئیں گے، عرفان شاہ اور دیگر لوگ جو اس میں فرنٹ لائن پر ہیں وہ آئیں گے تو قبلہ جلالی صاحب خود بیٹھیں گے. لیکن ان کے علاوہ جو بھی آئے گا نا اس کی طرف سے اس مسئلے پر پھر ہماری طرف سے ایک نمائندہ ہوگا. دنوں ایک قانون پیش کیا گیا کہ بڑوں سے لکھوا کر لے آئیں. تو ہم یہ قانون کس نے پیش کیا؟ ڈاکٹر جلالی صاحب نے یہ قانون پیش کیا، حنیف قریشی صاحب نے. اچھا ہاں جی. جب مجھے کہا گیا کہ آپ جلالی صاحب سے لکھوا کر لائیں گے تو آپ سے بات ہوگی. نہیں، آپ کو بطور نمائندہ حیثیت کا کہا نا. ہاں جی، کہ بھئی اگر آپ ان کے نمائندہ ہیں تو آپ لکھوا کے لے کر آئیں. حالانکہ سب کو پتا تھا کہ میں ان کی فکر کا نمائندہ نہیں ہے کہ میں ان کا ریاض شاہ صاحب کا یا عبدالقادر صاحب. لیکن مسئلہ حل کرنا ہے تو اس کا تو طریقہ کار یہی ہے نا. سر میری بات سنیں نا، کسی نتیجے پر پہنچنا ہے. میرا دعویٰ یہ نہیں تھا، میں اپنے طور پر قبلہ جلالی صاحب کی فکر کی ترجمانی کر رہا تھا. جلالی صاحب تو جیل میں تھے، میں اس موقف کو دلائل سے بالکل ثابت کر رہا تھا. ان کا مطالبہ تھا کہ نمائندہ بن کر آئیں، پھر میں نے بن کر آ گیا. اب ان کی طرف سے پوری تنظیم بنی ہے کہ جناب ہم نے اس مسئلے پر دلائل دینے ہیں. کتنی دفعہ شاہ صاحب نے اعلان کیا. اب یہ اپنی طرف سے ایک نمائندہ مقرر نہیں کر سکتے، ورنہ تو یہ جنگ چھڑی رہے گی نا، کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گی. قریشی سے مناظرہ کرنے میں مسئلہ کیا سر؟ مسئلہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو مجھ سے مناظرہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بھی جو اسے دعوت دی تھی کہ وہ 26 دسمبر کو آ جائے. جلالی صاحب کا ایک دفعہ ہم نے موقع پیش کر دیا تھا کہ جب وہ بڑے آئیں گے تو پھر جلالی صاحب خود بات کریں گے. عرفان شاہ کیوں نہیں آتا؟ عرفان شاہ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ اس بات کا میں عرفان شاہ صاحب سے پوچھوں گا اس حوالے سے. ہاں، انہیں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے عرفان شاہ نے ادھر ہی کنونشن سینٹر میں ہی بڑے کھل کر آ کے دعوے کیے تھے کہ ہم علی والے ہیں، ہم دلیل کے میدان میں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو ہم تو سب کچھ کر کے دکھائیں گے. آج کیوں نہیں وہ کر کے دکھا رہے؟ قبلہ جلالی صاحب سے جب بھی کوئی مناظرہ ہوگا تو حتمی، آخری اور فیصلہ کن ہوگا. میں تو 4 دفعہ جا چکا ہوں نا، میرے تو سامنے کوئی نہیں آتا. مسئلہ تو یہی ہے نا، پھر نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. آپ 4 دفعہ کہاں جا چکے ہیں؟ یہ جمیل صدیقی کے پاس گیا، پھر یہ چمن زمان کے پاس گیا. چمن زمان صاحب کے پاس آپ کہاں پہ گئے؟ یہ لودھرا. تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا آپ؟ ہاں، وہ چھپ گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اسی طرح یہ راشد رضوی صاحب آئے، ادھر ہم نے اپنے پورے تیار بیٹھے تھے، اپنا وفد بھیجا جناب بیٹھے آن لائن سامنے ہوں. یہ بھی نہیں آئے. حنیف قریشی صاحب کو ہم نے دعوت دی 26 دسمبر کو، میں نے اتنی ضیافتوں کی بھی دعوت دی لیکن وہ بھی نہیں آئے. سر وہ تو آپ نے خود ہی مناظرے کا اعلان کر کے خود ہی بلا لیا اور اگلی کی رائے بھی نہیں پوچھی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. کوئی نہیں، ان کو دعوت دی تھی نا، ان کو کہا تھا یار آپ اتنے دلیر ہیں، آپ سامنے آئیں. آپ اگر اس طرح حنیف قریشی صاحب کوئی دن رکھ لیں اور کہیں کہ جی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں اور وہ نہ آئے اور وہ بھی جشن منانے لگ جائیں، ایسا ممکن ہے؟ آپ لوگوں نے بھی منایا تھا؟ میں نے جشن نہیں منایا، نہ میں نے کوئی جشن کا نام رکھا. جشن ہم اس وقت منائیں گے کہ جس وقت یہ حنیف قریشی صاحب سامنے آ کر اپنی شکست تسلیم کریں گے. آنے کے لیے تیار ہیں، اور میرا کامل یقین ہے کہ یا تو آئیں گے نہیں، یا آئیں گے تو شکست تسلیم کر کے جائیں گے. جلالی صاحب کے ساتھ مناظرہ ہاں ٹھیک ہے، وہ عرفان شاہ اور سارے بڑوں سے لکھ کر لائیں تاکہ یہ حتمی طور پر یہ بات نتیجہ. محمد علی مرزا والا اصول یہ پھر انہوں نے میرے اوپر یہ کیوں اصول نافذ کیا تھا کہ میں لکھوا کر لاؤں؟ مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں تھا نا، جلالی صاحب کے ساتھ تھا. کیوں نہیں تھا؟ نہیں، آپ نے آغاز میں جملے کہے تھے اچھا مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی. نہیں ٹھیک ہے، مسئلہ جلالی صاحب سے تھا تو لیکن بات کر لیتے، بات تو کرتے نا.
سر بات کرنا الگ ہے، مناظرہ کرنا الگ ہے. میں اور آپ بات کر رہے ہیں. اب ان کا ایک پورا دھڑا ہے، وہ سارے ایک فتویٰ لیے بیٹھے ہیں کفر کا، گستاخی کا. اب ایک آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، پھر کہے گا یہ ہو یہ ہو یہ ہو. جب آپ نے مسئلے کو اتنے متفق ہیں آپس میں، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و ناموس کے لیے اتنی باتیں کرتے ہیں، تو کیا یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی ایک بندے کو مجھے نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے آپس میں کوئی لڑائیاں ہیں؟ کیا آپ اہل سنت کو جوڑنے کے لیے جلالی صاحب کو مناظر کے لیے نہیں اتار سکتے؟ ہم اہل سنت کو جوڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ سارے یہ خود تو جڑ جائیں پہلے. وہ خود بھی نہیں جڑ رہے پہلے، تو ہم نے ان کو کیا جوڑنا ہے؟ ہم سمجھیں کہ اس قول سے ان سب کو جوڑ رہے ہیں کہ جناب آپس میں جڑیں اور ایک ہی دفعہ حنیف قریشی کو کریں یا کسی اور کو کریں، ایک ہی دفعہ آپ سارے آپس میں جڑ کے ایک بندے کو معین کریں اور بیٹھ کے فیصلہ کریں. ٹوٹل بندے کتنے ہیں؟ 4. ہاں 4 بندے. 4 بندوں سے اگر 4 مناظر کر بھی لیے تو کیا جاتا ہے؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی دفعہ حتمی اور فیصلہ کن بات ہو. سر 4 بندوں سے 4 مناظرے اگر آپ کر لیں، 4 مناظرے کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ان کی بھی غیرت و حمیت کا پتہ تو چلے نا کہ یہ کتنے غیرت مند ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلہ میں، جو ایک بندہ نہیں معین کر سکتے. کیا ان کے دل میں سیدہ پاک کی اتنی بھی محبت نہیں ہے؟ ہاں جی، ہر شخص فردی حیثیت رکھ رہا ہے کہ میں خود پیش ہو رہا ہوں. فردی حیثیت. اچھا پھر یہ کہہ دینا کہ جناب وہ بزدل تھا، بڑھ کے تو عرفان شاہ نے ماری تھی، ادھر کنونشن سینٹر میں ماری تھی. حنیف قریشی اٹھ کے داد دے رہا تھا، سارے جامع رضویہ والے اٹھ کے داد دے رہے تھے کہ عرفان شاہ نے کمال کر دیا، ہم علی والے، ہم دلیل کے میدان میں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ملتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ثابت کر دوں گا. ہاں تو بالکل، تو لائیں نا ان کو ثابت کریں نا. قریشی صاحب کو کیوں نہیں ثابت کرنا؟ ان کو ثابت لائیں نا پہلے میدان میں. قریشی صاحب کا لیول بنتا نہیں ہے، وہ بیچارہ ساری زندگی ہمارے اسلام جیسی کتابیں پڑھا کے سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز. قریشی صاحب کا لیول نہیں بنتا کیا؟ قریشی صاحب نے طالب الرحمان صاحب سے مناظرہ کیا تھا. آپ کا بھی مناظرہ موجود ہے. کس کے ساتھ؟ طالب الرحمان کے ساتھ ڈاکٹر جلالی صاحب کا. وہ اگر دونوں کا موازنہ کروایا جائے، وہ تو طالب الرحمان جیسا جاہل آدمی حنیف قریشی صاحب نے اتنا چل گیا، ڈاکٹر جلالی صاحب کے سامنے وہ سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کمال یہ ہوتا ہے جنگوں کے اصول کبھی سنے نا ماہرین سے، شرائط پہ لڑائی. بڑا ماہر وہ ہے کہ جو اپنے مد مقابل کو اتنا دبا دے کہ وہ مقابلہ کرنے کے سکے بھی نہ رکھے. حنیف قریشی نے کیا مناظرہ کیا، وہ 7 گھنٹے بولتا رہا، ادھر جلالی صاحب ہیں وہ سامنے ہی آئے ہیں تو جناب ادھر ہی بھاگ گیا. فتویٰ لگوایا تھا، آپ نے کیا کیا تھا طالب الرحمان کے ساتھ؟ اگر مناظرہ آپ کو لگتا ہے اس کا لیول ہی نہیں ہے، کیا کیوں تھا اس کے ساتھ مناظرہ؟ کس کے ساتھ؟ طالب الرحمان کے ساتھ جلالی صاحب نے. نہیں وہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میرا حنیف قریشی کا لیول پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں جلالی صاحب اور میں بات کر رہا ہوں نا. آپ نے کہا کہ حنیف قریشی کا لیول نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ حنیف قریشی نے اسی طالب الرحمان سے مناظرہ کیا جس طالب الرحمان کے ساتھ آپ شرائط پہ لڑ کر آگے تھے. واپس لڑکے نہیں آگے، اس کو شکست دے کر آئے. کیسے؟ وہ بھاگ گیا تھا، آنے کے لیے سامنا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا طالب الرحمان. آپ اس کو ایک سائڈ یہ رکھ لیں اور ایک سائڈ یہ رکھیں کہ 7 سے 8 گھنٹے کا مناظرہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی عبارتوں پر جاہل آدمی کی اتنی دیر چلا دیا. کمال تو یہ ہے نا جلالی صاحب کا کہ اس کو سامنے نہیں آنے دیا. وہ ریچرڈ آیا تھا نا وہ صلیبی جنگوں میں، تو صلاح الدین ایوبی نے 2 سال اتنا نچایا کہ اس کو سامنے نہیں آنے دیا. حالانکہ صلیبی تاریخ میں سب سے بڑا جو بادشاہ ریچرڈ ہی آیا تھا، یہ جو ریچرڈ دی لائن ہارٹ برطانیہ کا آیا تھا. لیکن سارے ماہرین کہتے ہیں یہ ایوبی کا کمال ہے، باقی بادشاہوں سے لڑتا رہا لیکن اس کو لڑے بغیر ہی بھگا دیا. تو جلالی صاحب کا کمال یہی ہے کہ طالب الرحمان جیسوں کو 1 منٹ بھی نہیں چلنے دیا، ویسے ہی اپنی ہیبت اور شرائط اور ابتدائی مراحل سے بھگا کر رکھ دیا. یہ اصول قریشی صاحب اگر پیش کرتے ہیں کہ جلالی صاحب کو میں اپنے سامنے نہیں میں نے آنے دیا اور پہلی ڈرا ایسا ہی ہے، مانیں گے آپ؟ قریشی صاحب اتنے قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی ان پر اعتماد کر سکے. قریشی صاحب تو میں کہتا ہوں کہ میں پیش کرتا ہوں کہ میں اتنا بہادر ہوں کہ میں نے قریشی صاحب کو سامنے نہیں آنے دیا. میں نے اتنی کھلی آفر کی تھی، آؤ 26 دسمبر کو آپ میرے اصول پر آئیں. آپ مسئلے کی بات کریں، مسئلے کی بات کریں، میں نے کھلے پیش نہیں کی آپ تھی. نے آج تک کس پلیٹ فارم پہ نمائندگی کی ہے؟ آپ نے کھل کر اس چیز کو دیکھا نہیں تھا، میں نے کتنا کھلا کیا تھا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ نے اہل سنت کی کس پلیٹ فارم پہ آج تک نمائندگی کی ہے؟ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہر پلیٹ فارم سے ہماری نمائندگی ہے. سب سے بڑا یہ ہے آپ کی، یہ جو ہے نا فتنہ حویلیاں آپ کہتے ہیں، میں نے آج نام سنا ہے. اس روافظ کے رد میں اللہ کے فضل سے میری ریسرچ ہے اور ہماری نمائندگی ہے. کس پلیٹ فارم پہ آپ نے نمائندگی کی ہے؟ اللہ کے فضل سے جلالی صاحب اہل سنت کے قائد ہیں، تمام لوگ انہیں قائد مانتے رہے. ان کی نمائندگی کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے فضل سے پھر وہیں پہ آگے کھڑا ہو سنت کی نمائندگی ہے. میں پھر وہیں کھڑا ہو جاؤں گا. آپ نے کسی الیکٹرانک میڈیا پہ جا کے، وہ چھوڑیں الیکٹرانک میڈیا کیا ہے، وہ ابھی آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ سارا میڈیا جو ہے وہ سازشی ہے. میں نے اپنا علماء کرام کے کول شروع میں آپ نے خود کہا کہ یہ سارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ سارا کا ایجنٹ ہے. علماء کرام یہ کہتے ہیں
جی میں نے کہا تھا ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ تسلیم کرتے ہیں نا, علماء کرام کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں میں کرتے؟ نے کہا ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں, میں نے تو یہ نہیں کہا چلو کہ میں علماء یہ کرام کہتے ہیں تو یہ تسلیم ہو گیا کہ الیکٹرانک میڈیا تو ایک سازشی ہے, اس کی کوئی بات حتمی نہیں ہوتی, تو لہذا الیکٹرانک میڈیا پہ آنا کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ جناب سنیت کی نمائندگی ہو رہی ہے. کتنے مسائل پر وہ اہل سنت کے نظریات سے خود ٹکرائے ہوئے ہیں, کتنے مسائل میں. سر میں موازنہ کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے نا. موازنہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے مبارک ثانی کیس میں کیا کردار ادا کیا, آپ نے کہا کچھ نہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, ہم نے آپ کو ثابت کر دیا. مبارک ثانی کیس میں دلائل بھیجے, سوشل میڈیا پر ہم نے نام بھیجا, اپنے جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق ہر فورم پر آواز اٹھائی, اپنے نام بھیجے. اس ریکارڈ میں موجود ہیں جلالی صاحب کا بھی نام, اب بات کو گھما کر سر لے آتے ہیں. لیکن خیر مسائل کو سمیٹنے کے لیے آخری حل یہی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ کسی فورم پر ان مسائل کو سمیٹا جائے. میں اس بات پر اپنے آج کے اس پروگرام کو, بہت لمبی نشست ہوگی, اس کو ختم کرتا ہوں. آپ نے کہا 4 بندے ہیں, 4 بندوں سے 4 دن نکال کر ایک کر کے مناظرہ کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 4 بندے ہیں اور ان ہر بندے کے ساتھ اپنی فالوئنگ ہے, ہر بندے کے ساتھ اپنا ایک لشکر ہے. ٹھیک ہے, جب چاروں بندے اور چاروں کی فالوئنگ آپ کی لسٹ میں آ جائیں گی. کتنے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے, کتنی دفعہ یہ اکٹھے ہو کر کہتے رہے کہ ہم نمائندگی کریں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. عرفان شاہ الگ تھا, جب وہ کنونشن سینٹر میں ہمیں للکار رہا تھا اس وقت یہ سب موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اب اس عرفان شاہ کو میدان میں کیوں نہیں اتارتے؟ 2 حرفی بات ہے. ان باتوں کو چھوڑیں. ٹھیک ہے, یہ تو ان سے سوال ہے نا, یہ تو ہم نے کرنے ہیں. حنیف قریشی صاحب کہے کہ عرفان شاہ جھوٹی بڑھ کے مارتا ہے, اس نے کچھ نہیں کرنا, نہ اس کو کسی قابل ہے. یہ حنیف قریشی صاحب کو اپنا توبہ بھی رجوع ثابت کرنے کے لیے, اپنا مناظرہ کرنے کے لیے کسی دوسرے پر تان کیوں کرنی پڑتی؟ توبہ ثابت کرنے کے لیے جو اصول ہیں شریعت کے وہ میں نے دکھا دیے. یہ محمود شاہ صاحب سے پہلے محمود شاہ ہزاروی کے فتنے سے بیزاری کا اعلان. ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میں سنیت کا نمائندہ ہوں, ایک طرف کہتا ہے کہ یہ جو پکے رافضی ہیں یہ بھی سارے ٹھیک ہیں. 2 باتیں اکٹھی نہیں چلتی, آگ اور پانی اکٹھا نہیں جل سکتا. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں وقت دیا. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور اگر دوران گفتگو میرا کوئی جملہ جو آپ کے شایان نہیں کوئی مسئلہ نہیں, حق واضح کرنے کے لیے پھر اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارا بھی موقف یہی ہوتا ہے کہ کچھ سخت سوالات, تلخ سوالات ہوں جو عوام کے سامنے لائے جائیں اور ان کے جوابات عوام سننے کے لیے بےتاب ہوتی ہے. بہرحال پھر بھی میں دوبارہ شکر گزار ہوں اور معذرت خواہ ہوں اگر کوئی میرا جملہ آپ کی ہماری طرف سے بھی کوئی سخت جملے ہوں تو معذرت خواہ ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے, حق واضح کرنا ہوئی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ناظرین, اسی دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک شخصیات, صحابہ کرام, اہل بیت کرام کا باادب بنائے, ان سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پوڈ کاسٹ اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کیجیے گا, چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نگہبان.